الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ میرے محترم قابل قدر مہمانان گرامی، عزیز سامعین، حاضرین، اس وقت آپ حضرات دعویٰ اکیڈمی کے سیمینار ہال میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معنون سیمینار میں شریک ہیں، جس کا اہتمام حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ نے کیا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو اس پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ حضرات کا ادارے کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت مختصر ہے اور پروگرام اسی مناسبت سے شاید کچھ طویل ہو، اس لیے ہم بلا تاخیر اب پروگرام کو آگے لے جانا اور شروع کرنا چاہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج کا یہ پروگرام جو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سیمینار کے نام سے معنون ہے، حضرت امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے یہ تو آنے والے مقررین ہی آپ حضرات کو بتائیں گے۔ ان کے افکار کیا تھے، ان کے خیالات کیا تھے، اس زمانے میں وہ کیا چاہتے تھے اور آج کل دور اور زمانے کا تقاضا کیا ہے۔ میں اتنا ہی مختصراً آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی تاریخ جتنی پرانی ہے، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ شاید اتنی پرانی تو نہ ہو، لیکن یہ ضرور بولوں گا کہ ہندوستان میں یہاں کی جتنی تحریکات ہیں، جتنے افکار ہیں، پورے ہندوستان کی تمام تحریکات کی افکار میں جو وزن تھا، میں کہتا ہوں کہ ان تمام تحریکات، افکار اور ان کی وزن پر حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ باری ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام ذہن میں آتا ہے اور ان کے کردار، ان کے افکار اور ان کے فلسفے کے بارے میں سوچا جاتا ہے، تو جس طرح عملی دنیا میں ہمارے اذہان حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے یاد اور ان کی فکر سے خالی نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے، ان کی فکر اور ان کے تحریکات اور ان کے افکار کو پھیلانے میں حضرت امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ تذکرہ بھی صرف یہ نہیں کہ وہ تذکرہ ادھورا ہوتا ہے، بلکہ وہ تاریخ بھی ادھوری ہوتی ہے جو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی جائیں اور اس میں حضرت امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ ہو۔ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ پروگرام کے آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے قاری صاحب کو تلاوت دوں گا۔ قبل اس سے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو اور قاری صاحب مائک پہ تشریف لائیں، اس وقت پروگرام کے جو مہمان خصوصی ہیں، میں ان حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب زرداد کاکڑ صاحب جو کہ معروف صحافی ہیں، ان سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب مولانا محمود الحسن صاحب، محتمم جامعہ دارالعلوم اسلامیہ واٹر پمپ کراچی۔ جناب پروفیسر مولانا محمد انس راجپر صاحب، جامشورہ یونیورسٹی سے جن کا تعلق ہے۔ جناب سجاد افضل صاحب، رہنما سرراجیہ انقلابی پارٹی آزاد کشمیر، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ کے روح رواں جناب ابو الفضل نور احمد صاحب جو کہ اس ادارے کے ڈائریکٹر بھی ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہوگا۔ پروگرام کی آغاز کے لیے
میں تلاوت کلام پاک کی شرف حاصل کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری اسامہ صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ جناب قاری اسامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، گر تیرے خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ نہیں۔ سامعین حضرات، تقریروں کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے چلا ہوں۔ میں سب سے پہلے دعوت خطاب دوں گا جناب پروفیسر مولانا محمد انس راجپر صاحب، جو شعبہ تقابل ادیان جامشوری یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ کے سائیں نور احمد میمن صاحب اور دوسرے جو دور دور سے ہمارے مہمان ہیں اور جو کراچی سے ہیں یا مختلف جگہوں سے، سب کو السلام علیکم۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار اور ان کا تذکرہ اور ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر کے ان کے شارح ہونے کا ان کا تعارف، اور پھر آج کے دور میں مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار کی اہمیت اور ضرورت، یہ سب چیزیں جب ہم ملاتے ہیں تو ایک بہت لمبا اور طویل بحث بن جاتا ہے، اور اس سب چیزوں میں ایک ایک جو چیز ہے اس پر الگ الگ تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا تعلق بھی سندھ کے ساتھ اسی طرح پرانا ہے جس طرح مولانا عبید اللہ سندھی کا تعلق سندھ کے ساتھ بہت زیادہ قریبی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ٹھٹا میں ایک خطاب فرمایا تھا، اس میں کہا تھا کہ یہ ٹھٹا ہمارے حکمت ولی اللہ کا مرکز ہے، اور یہاں پر مخدوم محمد معین ٹھٹوی کا مدرسہ تھا جو شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر اور فلسفے کا مرکز تھا۔ مخدوم محمد معین ٹھٹوی شاہ ولی اللہ سے تقریباً 25 سال عمر میں بڑے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب جب حج کے ارادے سے، پہلا حج جو انہوں نے کیا ہے، حج کے ارادے سے نکلے ہیں تو وہ سندھ سے گزر کر پہنچے ہیں حجاز۔ واپسی ان کی جو ہوئی ہے وہ صورت بندر پر ہوئی ہے۔ تو دہلی سے جب نکلے ہیں تو راستے میں جتنا بھی ان کا طویل ترین سفر ہے، اس سفر کا ذکر شاہ محمد عاشق پھلتی رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجلی میں کیا ہے۔ یہ کتاب بھی ہندوستان سے چھپی ہے۔ اس پورے تفصیلی سفر میں شاہ ولی اللہ صاحب سندھ میں آئے ہیں، اور سندھ کے کئی شہروں میں ان کا آنا ہوا ہے، اور سندھ کے بہت سارے علماء نے شاہ ولی اللہ صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں۔ زیادہ تر جن شہروں کا ذکر ہے وہ 2 شہر ہیں، ایک نصرپور اور دوسرا ٹھٹا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نصرپور میں آئے ہیں تو جن بزرگوں علماء نے نصرپور میں شاہ صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے، اور ٹھٹا میں آ کر
شاہ ولی اللہ صاحب کے ساتھ بہت سارے علماء نے ملاقاتیں کی ہیں، اور یہاں کے بہت بڑے عالم، صوفیہ کے اصطلاحات کے بہت جاننے والے، وقت کے عارف مختوم محمد معین ٹھٹوی کی بھی شاہ ولی اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ شاہ صاحب کی اس زمانے میں شاید کوئی عمر، مجھے ابھی تھوڑا اندازاً بتا رہا ہوں، طے شدہ یاد نہیں آ رہا ہے، تقریباً کوئی 25-26 سال یا 28 سال کے قریب عمر ہے، یعنی بالکل نوجوان عالم ہیں، اور مخدوم معین ٹھٹوی 50 سال کی عمر کے ہیں۔ نوجوانوں کا جذبہ، ان کے خیالات اور ان کی ذہن کی پرواز اگر بلند ہو تو بزرگ بھی متاثر ہونے سے نہیں رہتے ہیں، تو مخدوم معین ٹھٹوی بھی شاہ ولی اللہ صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اس متاثر ہونے کی وجہ سے مخدوم معین ٹھٹوی نے شاہ ولی اللہ صاحب سے سند حدیث بھی، یعنی اجازت حدیث بھی حاصل کی۔ ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاہ ولی اللہ صاحب مخدوم معین کے علم سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ مخدوم معین کو جو شاہ ولی اللہ صاحب نے خط لکھے ہیں وہ بھی تاریخ کے حوالے سے بہت شاندار خطوط ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب مخدوم معین کو ان خطوط میں کن القاب سے یاد کرتے ہیں، کس طرح مخاطب ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مخدوم معین ٹھٹوی اپنے دور کے بہت زیادہ بلند پائے کے عالم تھے۔ ایک موقع پر شاہ ولی اللہ صاحب نے مخدوم معین ٹھٹوی کو کہا، ان کے افکار، ان کے خیالات کو دیکھ کر، من الردیف فقط رقبت غزن فرا، تمہارے ساتھ تمہاری سواری پر دوسرا کون بیٹھ سکتا ہے، تم تو شیر پر سوار ہو۔ تو شیر پر سوار کے ساتھ دوسرا جو آدمی بیٹھے اس کو بھی شیر کا ذکر چاہیے، تو کون بیٹھ سکتا ہے؟ تو شاہ مخدوم معین ٹھٹوی کے افکار اتنے بلند تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نوجوان عالم تھے، اور ان کے جو انقلابی خیالات تھے، ایک بہت بڑا عالم ہونا ایک طرف کی بات ہے، خیالات کی پرواز، بلندی اور ترقی کی جانب کسی نوجوان عالم کا رجحان یہ دوسرا طرف ہے۔ تو اس سے شاہ ولی اللہ صاحب، اس حوالے سے شاہ ولی اللہ صاحب سے مخدوم معین متاثر ہوئے، اور ان سے دست بیعت ہوئے اور اجازت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد خط و کتابت کا لمبا سا سلسلہ مخدوم معین اور شاہ ولی اللہ صاحب کے درمیان رہا ہے۔ نادر مکتوبات شاہ ولی اللہ میں مخدوم معین کی طرف لکھے ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب کے تقریباً 10 سے اوپر خطوط ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور تصانیف میں سے تفہیمات الہیہ میں 2 خطوط مخدوم معین ٹھٹوی کی طرف لکھے ہوئے ہیں، جو تفہیمات الہیہ میں شامل ہیں۔ تفہیمات الہیہ کوئی خطوط کی کتاب نہیں ہے، لیکن ان 2 خطوط میں جن علمی مسائل کا شاہ ولی اللہ صاحب نے ذکر کیا ہے، ان پر بحث کیا ہے، وہ علمی مسائل اتنے بہترین لکھے ہوئے ہیں کہ شاہ صاحب نے اپنے پڑھنے والوں کے لیے مناسب سمجھا کہ یہ خیالات اس کتاب میں شامل کر دیں۔ تو مخدوم معین ٹھٹوی کے معرفت شاہ ولی اللہ صاحب کا فکر اس زمانے میں سندھ میں آ چکا تھا۔ سندھ کے بہت بڑے سیاستدان گزرے ہیں، محترم جی ایم سید اس سے سب کوئی واقف ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کی وجہ سے سندھ کے نوجوان شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر سے واقف ہو چکے ہیں، اور شاہ ولی اللہ صاحب کا فکر تھا جو مخدوم معین ٹھٹوی کے معرفت شاہ صاحب کے زمانے میں سندھ میں پہنچا تھا، اور مخدوم معین ٹھٹوی کی معرفت سندھ کے بہت بڑے شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر سے متاثر ہو کر اپنی شاعری میں وحدت الوجود کو سمویا تھا، اور شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر میں جو وطنیت پائی جاتی ہے، اپنی قوم کے ساتھ محبت پائی جاتی ہے، وہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر بمعرفت مخدوم معین ٹھٹوی شاہ لطیف تک پہنچا تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے بہت بڑے شاعر ہیں، سندھ کے یہ رومی ہیں، اور رومی نے کہا تھا
ہست قرآن بر زبان پہلوی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جے تو بیت بھائیں سے آیتوں آہین، یعنی رومی نے جس طرح اپنی شاعری کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح سندھ کے اس شاعر نے اپنے شاعری کے بارے میں کہا تھا کہ جن کو تم شعر سمجھتے ہو یہ شعر نہیں ہے، یہ آیتیں ہیں۔ نیو من لائن پریاں سندھے پار ڈے، دل کو لے کے جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہیں جو بندے کے دل کو لیتے ہیں اور خدا کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ شعر نہیں ہے، یہ آیات ہیں۔ سندھی زبان کی شاعری کے حوالے سے شاہ لطیف کا جو مقام ہے کہ سندھی زبان صدیوں تک محفوظ ہو گئی ہے صرف شاہ لطیف کی شاعری کی وجہ سے، اور شاہ صاحب نے اس شاعری میں جتنے افکار سموئے ہیں وہ اتنے بلند ہیں کہ شاہ صاحب کے فکر کی وجہ سے، شاہ صاحب کی شاعری کی وجہ سے سندھی زبان لازوال بن چکی ہے۔ تو یہ شاہ صاحب کا جو فکر تھا، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ سندھ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں جو وحدت الوجود کا فکر تھا اور جو دوسرے مذاہب کے ساتھ قربت کا فکر تھا، ہندوؤں کے ساتھ دوستی اور رواداری کا رویہ تھا، یہ سب رویے مختوم معین ٹھٹوی کی معرفت شاہ ولی اللہ کی طرف سے شاہ لطیف تک پہنچے تھے۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کی عمر تقریباً تھوڑی آگے پیچھے ایک جیسی بنتی ہے، یہ دونوں مختوم معین ٹھٹوی سے چھوٹے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصد یہ تھا کہ سندھ میں شاہ ولی اللہ صاحب کا تعارف شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے سے موجود ہے، اور جس زمانے میں شاہ ولی اللہ صاحب نے پوری دنیا اسلام کو متاثر کیا تھا، اس زمانے میں سندھ میں بھی اتنے بہت بڑے عالم موجود تھے جنہوں نے بھی دنیا اسلام پر اپنی چھاپ اور اپنا دھاکہ بٹھایا تھا۔ ان میں سے ایک مختوم معین ٹھٹوی تھے، ان میں سے ایک مختوم الحیات سندھی تھے، چاچڑ تھے، گھوٹکی کے رہنے والے تھے، ان میں سے مختوم الہاشم ٹھٹوی بھی تھے، ان میں سے بہت سارے دوسرے علماء کرام بھی تھے جو اس زمانے میں دنیا اسلام میں بڑے متعارف ہوئے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے حوالے سے جو بات محترم جی ایم صاحب نے کہی کہ سندھ کا نوجوان مولانا عبید اللہ سندھی کے ذریعے سے شاہ ولی اللہ صاحب کے افکار سے واقف ہو چکا ہے، یہ زمانہ پتہ نہیں کون سا ہے جی ایم صاحب نے جب لکھا ہے کتاب۔ اب ہم پوری سندھ میں ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتے ہیں وہ لوگ جو شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر کو جانتے ہوں۔ وہ نوجوان کہاں ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے؟ ایک زمانہ تھا شاہ ولی اللہ اکیڈمی قائم ہوئی تھی حیدرآباد میں، پروفیسر محمد سرور اس کے ڈائریکٹر بنے تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو دوسرے حضرات تھے ان میں مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی بھی تھے، دوسرے بھی ان کے پائے کے بہت بڑے عالم موجود تھے۔ انہوں نے سندھ میں بہت بڑا کام کیا تھا شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر پر۔ اس زمانے میں الولی اور الرحیم دو رسائل میگزینس نکلتے تھے جو صرف سندھ میں نہیں، ہندوستان میں بھی نہیں، لیکن پوری اسلامی دنیا میں یہ جرائد جاتے تھے اور ان سے لوگ متعارف تھے، ان کے ذریعے سے شاہ ولی اللہ صاحب کی تعلیمات کو پڑھا جاتا تھا۔ اب وہ ادارہ کہاں ہے جو مولانا عبید اللہ سندھی کا نام لیتے ہیں؟ ہم بھی ان میں شامل ہیں جو شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے یہاں پر زندہ ہیں یا ان میں زندگی کی رمق کتنی ہے۔ اب وہ ادارہ جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہے، اور اس ادارے کے جو بانی ہیں وہ عبد الرحیم شاہ سجاول کے عالم تھے اور سید تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی دیا تھا بہت زیادہ زمیندار تھا، بہت بڑا زمیندار تھا، اولاد نہیں تھی، اس نے اپنی زمین شاہ ولی اللہ کے نام پہ وقف کی تھی۔ اس وقف شدہ زمین سے شاہ ولی اللہ اکیڈمی قائم ہوئی تھی۔ یعنی ایک آدمی جو مولانا عبید اللہ سندھی کا شاگرد تھا، اس نے اپنی زمین شاہ ولی اللہ صاحب کے لیے وقف کی، اس کی زمین سے ادارہ قائم ہوا، پھر آگے چل کر اوقاف کے ذریعے سے
گورنمنٹ کا حصہ بنا. اللہ آپ کی وفات کے بعد وہ ادارہ بھی ختم ہو گیا, سرکار کے معرفت سے جماعت اسلامی کے ہاتھ میں چلا گیا. مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے جو کتاب لکھی ہے مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ناقد, تو ان کے ناقد میں سے جو بزرگ تھے وہ بھی دارالعلوم ندوہ سے تعلق رکھتے تھے, اور یہ ایسا ہندوستان کا بہت بڑا علمی مرکز ہے جس نے ہندوستان پر اپنا بہت زیادہ علمی اثر چھوڑا ہے. ایسے مرکز سے تعلق رکھنے والا آدمی مولانا عبید اللہ سندھی پر تنقید کر رہا تھا, تو سعید احمد اکبر آبادی نے لکھا تھا کہ یہ صاحب مولانا عبید اللہ سندھی پر تنقید کر رہے ہیں. اگر انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کو پڑھا ہوتا تو یہ عبید اللہ سندھی پر آنے سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب پر تنقید کرتے, کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب کا فکر ہی مولانا عبید اللہ سندھی کا بنیادی نظریہ ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر سے ہی مولانا عبید اللہ سندھی نے روشنی پائی ہے. جو کچھ بھی مولانا عبید اللہ سندھی بیان کرتے ہیں وہ شاہ ولی اللہ صاحب سے بیان کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنی کتاب میں وہ سب افکار جو مولانا عبید اللہ سندھی نے پیش کیے تھے جن سے لوگ نالان تھے, وہ شاہ ولی اللہ صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے ہمارے سامنے ثابت کیے تھے. سائیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جمیعت علماء اسلام کے حوالے سے ذکر ابھی بھی نکلا تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی اس کا تعارف پیش کر کے وہ پاکستان میں کام کریں, تو میں تو اس پہ خوش نہیں ہوتا ہوں کہ مولانا عبید اللہ سندھی کا نام لینے والی کوئی جماعت آگے بڑھے اور اس کا نام لینا شروع کر دے. خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ لوگ مولانا عبید اللہ سندھی کا فکر سمجھیں اور اس فکر کے مطابق اپنا پروگرام بنائیں. ہم نے مولانا عبید اللہ سندھی کے تجربات سے کیا سیکھا ہے اور ان کو کیا سمجھا ہے, کیا پڑھا ہے. ایک پورا دور گزر چکا ہے کہ ہمارے علماء نے مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا ہے. اب ان کا نام لینا اور خود کو ان کا سلف بتانا اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر دینا یہ کافی نہیں ہے. جس آدمی کا فکر قابل قبول نہیں ہے تو اس آدمی کا نام لینا کتنا قابل قدر ہو سکتا ہے. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا نام بڑے پرتپاک سے ہم لیتے ہیں کہ ہم شاہ ولی اللہ صاحب کو اپنا امام مانتے ہیں, لیکن امام ماننے والے حضرات کو کیا پتہ ہے کہ ان کے افکار کیا تھے. شاہ ولی اللہ صاحب کے بہت بڑے شاعر مولانا عبید اللہ سندھی ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی سے بڑھ کر کوئی بھی ان کا شارح نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی شاہ ولی اللہ صاحب کا ذکر کیا ہے صرف ضمناً کیا ہے. تفصیلی طور پر شاہ ولی اللہ صاحب کے افکار کا مطالعہ پیش کرنا, ان کی تشریحیں کرنا, ان پر تفصیلی مضامین لکھنا اور ایک ایک پوائنٹ پر بحث کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا, یہ کام صرف عبید اللہ سندھی نے کیا تھا. اور یہ افکار سب جو عبید اللہ سندھی نے پیش کیے ہیں وہ بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکے جا چکے ہیں, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ افکار جو شاہ ولی اللہ صاحب کے ہیں وہ بھی ردی کے ٹوکرے میں پھینکے جا چکے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی نے وحدت انسانیت کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں, پروفیسر سرور نے وہ لکھی تھیں, ان کو شاہ ولی اللہ صاحب نے کہاں سے لیا تھا؟ مولانا عبید اللہ سندھی نے اسلام کو پوری انسانیت کا جامع اور قرآن کو انسانیت کے فکر کا جامع کتاب قرار دیا تھا, اور اس نے یہ واضح کیا تھا کہ ہم ایسا فکر نہ پیش کریں کہ ہندوؤں سے ہم دشمنی کریں, عیسائیوں اور یہودیوں سے دشمنی کا رویہ اپنائیں. ہم داعی ہیں اور ہم اپنے پروگرام کے ذریعے سے دنیا کی سب مذہبی برادریوں کے ساتھ ایسے نقطے پر متفق ہو جائیں کہ انسانیت کا جنازہ نہ نکلے, انسانیت زندہ رہے, آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں, تنازعات ختم ہو جائیں, دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں اس طرح کے عنوانوں پر لڑی جا رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں.
ان سب میں بنیادی چیز ہے وحدت انسانیت۔ اس حوالے سے مولانا عبید اللہ سندھی نے جو فکر دیا تھا، کچھ یہ کوٹیشنس یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اپنے بینروں پر، یہ سب چیزیں مولانا عبید اللہ سندھی نے شاہ ولی اللہ صاحب سے لی تھیں۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سب چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل دنیا میں اسلام کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، باقی پوری دنیا کو کفر سمجھتا ہے، اور یہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ جو بھی کفر ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے سوا باقی سب کو ہم مٹا دیں، یہ مسلمانوں کا منشا ہے۔ یہ مسلمان چاہتے ہیں کہ اپنے سوا باقی جتنے بھی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کا قتل کر دیں، اور اس سبب کی وجہ سے اس انڈیا جو ان کے اندر ہے، اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اٹھے ہیں، اور انہوں نے خود کچھ بمبار بھیجے ہیں، دنیا میں دہشت گرد تنظیمیں پھیلا رکھی ہیں جو دنیا کا امن تباہ کر رہی ہیں۔ یہ پورا تعارف مختصر لفظوں میں اسلام کا دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس فکر میں مولانا عبید اللہ سندھی کا نام لے لینا کافی نہیں بنتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے جو اسلام کا تعارف پیش کیا تھا کہ یہ اسلام اور اسلام کا مرکزی کتاب قرآن وحدت انسانیت کا پیکر ہے، اور اس کی تعلیم دوسروں کے ساتھ نفرت کی تعلیم نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ مل بیٹھنے کی تعلیم ہے، اور دنیا کے مسائل کو وہ کس نظر سے کس رویے سے دیکھنا چاہتے تھے، یہ سب چیزیں مولانا عبید اللہ سندھی کے نقطہ نظر سے اب اگر ہم پڑھنا چاہیں، اس کی روشنی میں ہم اگر اپنا پروگرام بنا کر دنیا میں پیش کریں تو ہم اسلام کا بھی بچاؤ کر سکتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ بھی کہا تھا کہ غریبوں کا انقلاب اٹھا ہے، فوریت اور محنت کش طبقوں کا انقلاب اٹھا ہے۔ اگر اس انقلاب کے لیے مسلمان نے کچھ نہیں کیا تو جو کریں گے دنیا میں ان کا غلبہ رہے گا، ہم نہ کریں گے تو ہم مٹ کے ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان تک نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے یہ سب چیزیں معاشرے کے جتنے مسائل تھے ان کو سمجھ کر ہمیں بتایا تھا۔ مولانا مودودی صاحب نے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید پر تنقید کی تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے میں سکھوں سے لڑائی کرنا بہتر جانا اور دنیا کو باہر نکل کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ دنیا کے لوگوں سے سمجھتے کہ یورپ والے دنیا میں جو اب پھیل رہے ہیں وہ کس ذریعے سے پھیل رہے ہیں، ان کا نہج ترقی کیا ہے، ان سے سبق لے کر ہندوستان میں وہ کام کرتے، سکھوں سے لڑنے کی زحمت نہ اٹھاتے۔ یہ مولانا مودودی نے لکھا تھا۔ تو مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے لکھا کہ ایسا ایک ہی آدمی تھا جس نے دنیا کے انقلابات کو بھی جا کے دیکھا، جس کی آخری عمر تک مذہبی رسومات اس کی زندگی میں اتنے راسخ اور مضبوط تھے کہ اس نے کبھی ایک نماز قضا نہیں کی۔ 3-4 نمازیں جو اس سے قضا ہوئیں مرتے وقت اس کے فدیہ دینے کی وصیت کر کے بعد میں مرے تھے، وہ مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ جب فوت ہوئے تو وصیت کی تھی کہ مجھ سے اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں بیماری کی حالت میں، ان کا فدیہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آدمی باہر نکلا تھا، اس آدمی نے دنیا کے انقلابات کو دیکھا تھا، دنیا میں قومیں کس طرح ترقی کر رہی ہیں یہ عمل دیکھ کر آئے تھے، دنیا میں کس طرح قومیں مٹی ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، کس طرح مسلمانوں کا زوال ہوا ہے اور ان کے اسباب کیا تھے، ایک ایک جگہ سے کونا کونا چھان چھان کر یہ دیکھ کر آئے تھے۔ اور اس جہان دید عالم نے جب آ کر اپنے تجربات کی روشنی میں اسلام کا فکر پیش کیا تو مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے کہا تھا کہ مولانا مودودی صاحب پھر اسی کو ہی تو آپ نے اپنے لیے متعوب بنا دیا کہ سب ناراض ہو گئے، اس بیچاری کی زندگی جینا حرام کر دی۔ تو ہم لوگ جو گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے، ہماری زندگیاں اپنے ملکوں میں گزر گئی ہیں۔ مجھے بہت اچھے لفظ لگتے ہیں ان کے جب لکھتے ہیں کہ کچھ حضرات ہوتے ہیں جن کے پیچھے مریدین کی ایک بہت بڑی فوج ہوتی ہے، ان کی مسندیں ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی جماعتوں کے سربراہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی
الگ الگ حکومتیں ہیں، اسٹیٹس ہیں، جیسے کہ ایک جماعت پر پوری اس کی بادشاہی چل رہی ہے، ایک پورا گروہ ہے مریدوں کا جس پر اس کا پورا کنٹرول ہے۔ اب اگر یہ اپنا خیالات تبدیل کرتا ہے تو مرید بھاگ جاتے ہیں، جماعت چھوڑ جاتی ہے، تو یہ پوری بادشاہی چلی جانے والی ہے۔ تو ایک سے عالم تھے جس کے دل سے اسلام کی محبت تو مرتے دم تک نہیں نکلی تھی، لیکن اس کو گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ جماعت تھی جس کو وہ چھوڑتے اور اپنا نقصان اٹھاتے، نہ مریدین کا سلسلہ تھا کہ اپنا خیال تبدیل کرتے تو وہ مرید ناراض ہو جاتے، نہ کوئی مسند تھی جو چھینی جا رہی تھی اس سے، کوئی بھی دنیا کا غرض اس کے سامنے نہیں تھا۔ اس آدمی نے جو کچھ دیکھا بے غرض دیکھا، اور جو نتیجہ نکالا بے غرض نکالا۔ جب دنیا سے گئے تو صرف 3 کپڑے ان کی میراث میں تھے، اس کے سوا اس کے میراث میں کچھ نہیں تھا۔ تو اس آدمی نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ ہمیں بتایا، کیا اس کے پیچھے کوئی غرض ہو سکتی ہے؟ اس آدمی نے اپنی زندگی پوری اس طرح گزاری، 3 کپڑوں کے علاوہ اپنے پاس کپڑا نہیں رکھا، جوتی 3 کپڑے، سلوار قمیص اور ایک چادر، سر پر پٹکا بھی لمبا سا 7 میٹر کا نہیں باندھا تھا، صرف یہ کپڑے تھے ان کے۔ حکیم محمد معاذ ان کے شاگرد تھے، مولانا تھے، بہت بڑے عالم تھے، نواب شاہ کے تھے۔ انہوں نے دیکھے مولانا کے کپڑے میلے ہیں تو کہے حضرت یہ کپڑے پہن لیں، آپ کے کپڑے ہم دھلوا دیتے ہیں۔ تو کپڑے جو پہنوائے گئے تھے مولانا کو، تو آخر میں حکیم محمد معاذ نے کہا کہ حضرت یہ کپڑے آپ پہن لیں، اور یہ جوڑا آپ کا ہے آپ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا میرا تو جوڑا نہیں ہے، میرا تو جوڑا یہ ہے جو میرے جسم پر ہے۔ بیٹا میں اپنے جسم پر کپڑے جو ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں رکھتا ہوں۔ وہ کپڑے جو پہنے تھے پہن کر چلے گئے، اپنا جوڑا وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس آدمی کے پاس مرنے کے بعد بھی یہی تھا جو اس نے میراث کے طور پر چھوڑا تھا۔ تو اس کے پاس کیا تھا؟ اس نے جو تجربات ہمارے لیے لائے تھے، ہمارے سامنے پیش کرنا چاہے تھے۔ مکے میں رہ رہے تھے، حجاز میں 12 سال وہاں پر رہتے گزر گئے تھے، اور بے چین تھے کہ ہندوستان واپس آ جاؤں۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے سکون لینا میرا مقصد ہوتا تو میں وہاں سے چلا نہ آتا۔ سکون اور آرام کی جگہ حرم مکہ سے زیادہ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ میں وہاں آرام کر لیتا، زندگی آخر وہاں ختم کر لیتا۔ میرے یہاں پر آنے کا مقصد 25 سال تک میں نے جو تجربات کیے ہیں اپنی قوم کو میں بتا دوں، ان تجربات کے بتانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اور ان تجربات کے بتانے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی نے جو اپنی زندگی یہاں پر 4-5 سال آخری عمر کے گزارے ہیں، وہ کس طرح گزارے ہیں، ہم اگر وہ دیکھ پاتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ کس طرح درجے کے آدمی تھے۔ بیماری کی حالت میں، بہت کمزوری کی حالت میں، بہت شدت تکلیف کی حالت میں بھی سندھ کا دورہ کرتے نظر آتے ہیں، ہندوستان کے چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں کے، ہندوستان کے مختلف علاقوں کے چکر لگاتے نظر آتے ہیں، ہر جگہ جا کر اپنے خیالات اور افکار پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر شاہ ولی اللہ صاحب کی بات ہوئی ہے تو مولانا عبید اللہ سندھی گئے تھے بنگال میں کانفرنس میں، اس کانفرنس کی صدارت مولانا عبید اللہ سندھی کو کرنی تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام بنایا تھا مولانا عبید اللہ سندھی کے استقبال کرنے کا۔ تو استقبالیہ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی ہفتہ پہلے کہ استقبال کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس میٹنگ میں کوئی لڑکا باہر سے آیا، اس نے آ کر صدر مجلس کو کہا کہ باہر کوئی بزرگ ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یہ جب باہر نکلے تو کوئی بوڑھا سا آدمی دکھا، اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اور کہا عبید اللہ سندھی۔ تو جس کا استقبال کیا جانے کا انتظام کیا جا رہا تھا وہ عبید اللہ سندھی ہفتہ پہلے آ چکا تھا۔ تو اس کے ساتھ ملاقاتوں پر جو لوگ آ رہے تھے، ایک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم بنگال کے تھے، وہ بھی ایک مجلس میں آئے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے ایک بات کہی جو سوشلسٹ انقلاب کے قریب کی بات نظر آ رہی تھی۔ تو اس سے وہ لوگ نالان ہو رہے تھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا کیا جائے سوشلسٹ فکر سے، اس نظام سے اور اس باتوں سے۔ تو مولانا یہ باتیں ہم نے تو حجت اللہ البالغہ میں نہیں پڑھی ہیں۔ تو جو اہل حدیث عالم تھا اس نے کہا کہ میں تو حجت اللہ پڑھاتا بھی ہوں، میں نے یہ چیز حجت اللہ البالغہ میں نہیں دیکھی۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی ناراض ہو گئے۔ یہ ان کی طبیعت تھی کہ کوئی اس طرح کی بات کرتا تو ناراض ہو جاتے تھے۔
تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ناراض نہ ہوں، ہم آپ سے سیکھنے آئے ہیں، آپ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ جو کچھ بتا رہے ہیں ہم نے حجت اللہ میں دیکھا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں اس کا کوئی دلیل دے دیں۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا کہ حجت اللہ البالغہ اگر عربی کی ہے تو مجھے لے کے دو، تو وہاں عربی میں حجت اللہ البالغہ موجود نہیں تھی۔ کہا چلو کوئی بھی ترجمہ ہو تو وہ مجھے لے کے دو، تو اردو کا ترجمہ تھا جو مولانا عبید اللہ سندھی کو دیا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا کہ تم خود کھولو اور فلاں مقام کھول کے مجھے دکھاؤ۔ جب وہ مقام کھولا تو مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا کہ اب تم خود اس کو پڑھنا شروع کرو۔ تو اس نے خود اپنے الفاظوں سے پڑھنا شروع کیا، تو سننے والوں نے کہا کہ بالکل یہی تو بات ہے جو مولانا عبید اللہ سندھی کہہ چکے ہیں۔ تو پھر اسی ٹائم وہ اہل حدیث عالم حجت اللہ کا نسخہ بند کرنے کے بعد کہتا ہے حضرت ہم تو یہ حصہ بھی پڑھاتے رہے ہیں لیکن یہ بات ہم نہیں سمجھ سکے تھے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا تھا کہ بیٹا بات یہ نہیں ہے، جب حجت اللہ البالغہ میں ہندوستان سے باہر جانے سے پہلے پڑھاتا تھا تب میں نے بھی یہ باتیں نہیں سمجھی تھیں۔ جب دنیا کے در در کے دھکے کھا کر میں نے تجربات کیے ہیں، ان کے بعد میں نے آ کر شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر کو دوبارہ کھول کے دیکھا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی تجربات ہیں، میرے جو افکار، جو میری سوچ میں تبدیلیوں کے معاملات سامنے آ رہے تھے، ان سب کو میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر سے نئے تجربات کو جب میں نے مطابقت کے طور پر بھیٹ کر دیکھا ہے، تو تب میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر کو جس طرح سمجھا ہے اس طرح میں نے اس جلاوطنی سے پہلے نہیں سمجھا تھا۔ تو قصور آپ کا نہیں ہے، قصور اس بات کا ہے کہ آپ نے تجربات نہیں کیے ہیں۔ تو جس آدمی نے تجربے کیے اور بے غرض تجربوں کے بعد واپس آ کر اپنے تجربات ہمیں بتائے، اس آدمی کو ہم نے کافر قرار دے دیا، اور اس آدمی کی باتوں کو آج بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چلو نہیں مانیں لیکن غور تو کر لیں کہ اس چرے نے کچھ کہا تھا، یار پتہ نہیں کچھ کہا ہو، کچھ صحیح بات بھی ہو، دیکھ تو لیں۔ دیکھا نہیں جا رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں پوری دعویٰ کے ساتھ جتنے بھی یہاں پر مذہبی گروپس کام کر رہے ہیں کبھی کبھی نام لے لیتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی کا، اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے افکار کے قریب جانا ان کو بہت مشکل لگتا ہے۔ اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے لفظوں میں کہ ان لوگوں کو شاہ ولی اللہ صاحب کے بھی حقیقی افکار کے قریب جانے سے ڈر لگتا ہے۔ تو ہم حقیقی معنی میں شاہ ولی اللہ صاحب کے معتقد بن جائیں اور ان کے افکار کے پیروکار بن جائیں، اور حقیقی معنی میں عبید اللہ سندھی کے نام لیوا بن جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے افکار کو پورے غور سے پڑھنا چاہیے۔ میں نے تو یہ جو بھی کچھ کہا ہے صرف اپنے کچھ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اکیڈمک طریقے سے، علمی طریقے سے بیٹھ کر اگر ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے لیے، ہمارے اگلے نسلوں کے لیے اور پوری اسلامی دنیا کے لیے جو آج کل کے چیلنجز ہیں ان کا جواب مولانا عبید اللہ سندھی کے فکر میں موجود ہے۔ ہم اپنے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اسلام کو فائدہ نہیں دے سکتے ہیں تو ہم اسلام کا نقصان کر رہے ہیں۔ جو یہ آج کل کے ہم جیسے اسلام سے محبت کرنے والے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں، اگر ان ایسے لوگوں کے افکار سے فائدہ اٹھائیں گے تو اسلام کو فائدہ دے سکتے ہیں، ورنہ جو صورتحال ہم جیسے لوگوں نے دنیا کے اندر اسلام کی پیدا کی ہوئی ہے، افغانستان میں جو کچھ ہو چکا ہے، اسلام کس طرح بدنام ہوا ہے، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، کس سازشوں کے تحت کیا ان کے پیچھے ہاتھ ہیں، کس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو تو الگ سمجھنے کا معاملہ ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام کے نام سے ہو رہا ہے، اور دنیا میں ان سب چیزوں کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس اتنے بڑے مفکر موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم اسلام سے یہ داغ دھو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں زحمت کرنی پڑے گی کہ عبید اللہ سندھی کو پڑھنا پڑے گا، اس کے افکار کو پڑھنا پڑے گا، اور ان کے افکار کے ذریعے سے ہمیں اپنے مسائل کو سمجھنا پڑے گا۔ مسائل دنیا تبدیل ہو چکی ہے، لیکن بہت سارے مسائل اب بھی وہی ہیں جو مولانا عبید اللہ سندھی کے زمانے میں موجود تھے۔ مولانا نے سب سے پہلے تو یہ کہا تھا کہ یہاں پر تقسیم ملکوں کی تعمیر مذہب کی بنیاد پر نہ ہونی چاہیے، ہو گیا ہے، پاکستان بن گیا ہے۔ اب پاکستان بننے کے بعد اسلام کا حال کیا ہے، اسلام کا حشر کیا ہوا ہے، یہ سب پاکستان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان نے جو پالیسی افغانستان میں روس کے خلاف لڑائی کے معاملے میں بنائی تھی،
وہاں سے قصہ شروع ہوا ہے. اب جو شروع ہوا ہے تو اس کا کہیں خاتمہ نظر نہیں آ رہا. ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، مسلسل ہم تباہی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. تو عبید اللہ سندھی کے افکار کو نہ ماننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہم ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. وہ جو کچھ ہو چکا ہے تو اب ہم پاکستان کے اندر قومیتوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آ رہا ہے، چھوٹی قومیتوں کی جو شکایات ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، کوئی ایسا راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ہم مولانا عبید اللہ سندھی کی تعلیمات کی روشنی میں پاکستان کے اندرونی مسائل کو حل کریں. اگر ہم حل نہ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، یا پھر کبھی نہ کبھی لوٹ کر اس طرف آنا ہی پڑے گا. ایک فارسی میں مقولہ ہے، آنکھ کند ناداں ولیکن بعد از خراب یہ بسیار. ہمیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو عبید اللہ سندھی نے کہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ زیادہ نقصان کرنے سے پہلے کریں. اگر ہمیں ہوش کے ناخن نہ لیے تو بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے. اس کے بعد پھر بھی وہی کرنا پڑے گا جو مولانا عبید اللہ سندھی نے بتایا تھا اور سکھایا تھا. بڑی مہربانی. جناب مولانا محمد انس راجپور صاحب آپ حضرات سے مخاطب تھے، جو سندھ اور سندھ کی سرزمین سے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید حضرت امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے مضبوط رشتے اور تعلقات سے انہوں نے پردہ فاش کیا. یقیناً سندھ میں اسلام کے آنے اور حضرت امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے قبولیت اسلام میں کسی حد تک بعض حوالہ جات سے مماثلت بھی پائی جاتی ہے. شاید اسی بنیاد پہ بھی ان سے سندھ کی سرزمین سے کچھ امیدیں وابستہ ہوں گی. تب انہوں نے یہاں کی سرزمین اور یہاں کی وطن سے ایک مضبوط رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی، اور اسی کے سلسلے میں حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ نے آج سندھ کے ایک شہر کراچی کے اندر ہی 2 روزہ سیمینار کے مختلف نشستوں کا اہتمام کیا ہے. میں اس کی تعبیر یہی کروں گا کہ شاید ہمارے جو محترم ڈائریکٹر صاحب ہیں، روح رواں ہیں، انہوں نے یہ جو کاوش کی ہے، یہ کاوش اس لیے کی ہوگی کہ کسی شاعر نے کہا تھا، اے وطن کی ریت مجھے ایڑیا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی نکلے گا تو یہیں سے نکلے گا. حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی امیدوں کا جو مرجع اور یہ جو سرزمین تھی، اس سے آج بھی ہمیں امیدیں وابستہ ہیں انشاءاللہ العزیز کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ حضرت امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار یہاں سے زندہ ہوں گے اور یہیں سے پوری دنیا پہ پھیلیں گے. اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دینے چلا ہوں جناب محترم رفیق احمد سومرو صاحب، جو کہ جمعیت طلباء اسلام صوبہ سندھ کے سابق صدر تھے، کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب رفیق احمد سومرو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے معززین اور پنڈال میں انتہائی معتبر اور معزز بھائی اور دوست، حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں سیمینار آج بھی ہے اور کل بھی ہے. ہمارے بھائی محترم ابوالفضل نور احمد میمن صاحب، جو عرصہ دراز سے سندھ میں علمی، ادبی، نظریاتی اور فکری کام کر رہے ہیں، اور ان کی کراچی سے، حیدرآباد سے جتنے کام اور محنت ہو رہی ہے، لیکن اندرون سندھ میں بھی کراچی سے کشمور تک ہر تحصیل میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں نور احمد صاحب کی محنت اور ٹیم ورک جاری ہے. ہمارے پاس بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. تو آج بہت خوشی ہوئی. ہمارے سائیں نے جو باتیں کی وہ بہت تفصیلی. میں مختصراً یہی عرض کروں گا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی، یہ 2 طرح کی باتیں تھیں. ایک تو مولانا نے قرآن پاک کی اور اسلام کی
جو اوریجنل صورت ہے، جو اصل تشریح ہے، جو حقیقی ڈیفینیشن ہے، وہ دنیا کے سامنے پیش کی، جس کی عرصے دراز سے ضرورت تھی اور آج بھی ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے وہ مولانا نے اپنے تفاسیر میں، اپنے کتابوں میں واضح الفاظ میں لکھا، اور قرآن کی جو تشریح مولانا عبید اللہ سندھی نے کی ہے وہی حقیقی ہے، اور آج بھی اسی تشریح کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کو آگاہ کریں کہ یہ جو قرآن ہے وہ ایک جامع کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، تبدیلی کی کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب رہتی دنیا تک، قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا محور ہے اور ہدایت کی بنیاد ہے۔ اس سے اگر ہم ہٹیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور یہ تجربے سے بھی ثابت ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قصوں پر، کہانیوں پر، کرامتوں پر، بزرگوں کے اقوال پر اور اپنے بڑوں کے باتوں کو اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی جیسے کہ مسلمان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ اور یہ تمام چیزیں قرآن پاک سے اخذ کی مولانا سندھی نے۔ سب سے بڑا کام مولانا عبید اللہ سندھی کا یہی تھا، اور یہ کہ اسلام کی حقیقی جو روح ہے وہ مولانا عبید اللہ سندھی نے پیش کی۔ اسلام کے ان شاعر اللہ کی خود حفاظت اور احترام کرتے ہوئے، جیسے انس صاحب نے کہا کہ تہجد قضا نہ کرنا، مولانا سندھی کی کتاب میں ہے کہ انقلابی کارکن جو چھوٹے سے چھوٹا کارکن ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ تہجد کا پابند ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ چھوٹے کارکن کے لیے تہجد کو لازمی قرار دیا۔ جو بندہ روحانی حوالے سے اتنی بڑے مقام پر ہو اور جو دین کی پابندی پر، نماز پر، روزوں پر، قرآن پاک کی تلاوت پر اور ان چیزوں پر اتنی پابندی کرتے ہیں، تو آپ ان کی روحانی مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ بھرچونڈی شریف والے سے وہ دست بیعت تھے، لیکن دنیا گھوم کے جب آئے تو کسی نے پوچھا کہ کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، بتایا کہ بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں، بہت بڑے عظیم لوگوں سے میں ملا ہوں، مفکرین سے ملا ہوں، دانشوروں سے ملا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، لیکن میرے مرشد حافظ محمد صدیق بھرچونڈی والے جیسا بزرگ اور میرے استاد حضرت شیخ الہند محمود الحسن جیسا عالم دین میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ جو بندہ روحانی حوالے سے اس مقام پر ہو اور جو اپنے علمی قدر کے حوالے سے اس مقام پر ہو کہ اپنے استاد اور اپنے محسن کا اتنا احترام ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے جو اسلام کی جو تشریح کی، جو پیش کیا، آپ سب کتابوں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو مجمع ہے کہ وہ عام لوگوں کا تو ہے نہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، اس لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کا جو نظریہ جو اسلام کے حوالے سے اس نے پیش کیا، مولانا انس صاحب نے جیسے کہا آج ضرورت ہے اس بات کی۔ آج جو اسلام کے حوالے سے ہم غریب لگے پڑے ہیں، بالکل غریب ہیں، اجنبی سے ہیں، جس سے پوچھو وہ اسلام سے نفرت کی بات کرے گا ہمارے کرداروں کی وجہ سے، وہ مولوی سے نفرت کی بات کرے گا، وہ کسی نہ کسی پہ تنقید کرے گا کہ فلاں مولوی کی یہ بات، فلاں جماعت کی یہ بات، فلاں مذہبی پارٹی کی یہ بات۔ یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کا یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی وہ حقیقی جو مطلب ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ لوگ اسلام کو، ہمیں مذہبی لوگوں کو، علماء کو، سب کو اجنبی اور غیر سمجھ رہے ہیں، اور اپنائیت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہم مولانا سندھی کے طرز پر نہیں چل رہے۔ دوسری بات جو میں آخر میں کروں گا وہ یہ کہ مولانا نے جو دوسری چیز کی وہ تجربات کے حوالے سے دنیا کے انقلابات کو دیکھا، تمام لائبریریوں میں گئے، کتابوں کو پڑھا، ہر طبقے کے لوگوں سے ملا، سوشلزم کے حامی جو تھے ان سے ملا، مارکسزم کے حامیوں سے ملا، نیشنلزم کے حامیوں سے ملا، اسلامائزیشن کے جو متاثر لوگ تھے ان سے ملا، مولانا ہر مذہب کے لوگوں سے ملا۔ سب چیز کے بعد جو وہ ادھر آئے اور جو تجربے شیئر کیے، جو یہاں واپسی پہ جو مولانا کے تجربوں کی جو تقاریر ہے یہاں کتابوں میں، مولانا نے جو باتیں کی تھی وہ تجربے تھے مولانا کے، اور وہ دیکھ کر، ایک ہوتا ہے پڑھی بات، دوسری ہے آنکھوں دیکھی بات۔ انہوں نے جو آنکھوں سے چیزیں دیکھی، قوموں کا عروج، قوموں کا زوال،
وہ تجربات مولانا نے پیش کیے اور وہ وقت کی آج ضرورت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. لیکن میں نور احمد صاحب کو حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے حوالے سے یا مولانا عبید اللہ سندھی کے فلسفے کے حوالے سے اس زمانے سے فکر چل رہا ہے, ساتھی فکر کر رہے ہیں اور نشستیں ہو رہی ہیں, پروگرام ہو رہا ہے. یہ بہت اچھا قدم ہے, بہت اچھا عمل ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام وہ لوگ جو عبید اللہ فکر کو وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں اور عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کو عظیم فکر سمجھتے ہیں, وہ سب کٹھی ہو جائے اور کٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم بنائیں, اس کو ایک صورت دیں. اس کے علاوہ بیس جو ہو, بنیاد ہو, وہ مولانا کے فکر کی ہو. لیکن حالات حاضرہ کے حوالے سے کیونکہ کچھ دور تبدیل ہوا ہے, تقاضے چینج ہوئے ہیں اور مولانا کی کافی اس دنوں کی جو باتیں ہیں نیشنل اور انٹرنیشنلی سطح پہ دنیا کا نقشہ چینج ہوا ہے اور وقت کی تقاضائیں ہیں, تو ان کو سامنے رکھ کر اگر ہم قوم کو کوئی پروگرام دیں گے اور پھر ہم مستقل اس پہ عمل کرتے رہیں گے, کنٹینیو کام کریں گے, تو پھر وہ چیز کسی سے بھولے گی بھی نہیں اور ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. یہ ضرور نہیں ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی بنا لے, بھلے کوئی ایسی کوئی چیز بنا لے 5-10 سال کے لیے, آپ اس کو فی الحال روحانی فکری حوالے سے چلائیں اور اس کے بعد پھر اس کو کوئی شکل دیں. تو میں تمام دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کے فکر پر اختلاف بہت کم لوگوں کو ہے. آج کل تو مجبوراً بھی سب لوگ مولانا سندھی کے فکر کو مان رہے ہیں, کچھ تو توان کچھ کرہن مان رہے ہیں, کچھ دلی کچھ مجبوری سے مان رہے ہیں کیونکہ اور کوئی نام ہے نہیں اور کوئی فکر ہے نہیں اور وقت نے مجبور کیا ہے مولانا سندھی کا نام لینا. اگر وہ مجبوری بھی لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ مولانا سندھی کو ایسے اپنا سمجھ رہے ہیں. میں سندھ کی بات کروں گا, جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بریلوی بھی پڑھے گا, دیوبندی بھی پڑھے گا, اہل حدیث بھی پڑھے گا, جماعت اسلامی والا بھی پڑھے گا, قوم پرست بھی پڑھے گا. بھٹائی کا شعر سندھ میں پڑھتا ہے, وہ اس لیے کو سمجھتا ہے کہ بھئی بھٹائی صاحب سب کا ہے. جیسے وہ کرتے ہیں ایسے مولانا عبید اللہ سندھی کو بھی ہر کوئی مان رہا ہے, وہ کسی بھی فرقے کا ہو, کیونکہ اس میں فرقہ واریت کی بات تو تھی نہیں. قرآن کی حقیقی بات جو اس نے کی تو نفرت اور فرقہ واریت اور صرف ملائیت کی بات, ضد اور تشدد کی بات تو تھی نہیں. اس لیے سب مولانا عبید اللہ سندھی کو مانتے ہیں, دل سے احترام کرتے ہیں. کیوں نہ اس حوالے سے ہم کام کریں, اور کر رہے ہیں لوگ, اور لوگ شاہ ولی اللہ اور مولانا سندھی کے فارمولے کی نقل کر کے اس پہ انہوں نے سیاسی پارٹیاں بھی بنا لی ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں گے تو ان سے نقل کی ہوئی کافی باتیں ہمیں ملیں گی. وہ کر رہے ہیں پریکٹیکلی طور پر, اگر انہوں نے کر دیا تو پھر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ ان فکری نشستوں کے ساتھ پریکٹیکلی طور پر, عملی طور پر یہ ہمارے ساتھی کوئی پلیٹ فارم وضع کریں اور جائیں لوگوں کے پاس, کوئی پروگرام کریں, تو انشاءاللہ تعالی اچھی تبدیلی آئے گی. بڑی مہربانی. اس وقت کی جب یاس مسلط ہے فضا پر, اس وقت کی جب یاس مسلط ہے فضا پر, میں طائر امید کے پر کھول رہا ہوں. جناب رفیق احمد سومر صاحب, جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سابق صدر, آپ حضرات سے ہم کلام تھے. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب زرداد کاکڑ صاحب کو. زرداد کاکڑ صاحب جو معروف صحافی اور دانشور ہیں, کوئٹہ سے جن کا تعلق ہے, کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب زرداد کاکڑ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو, اس نا امیدی, مایوسی, شکوک و شبہات, سراغ رسانی کے اس ماحول میں جس کام کا آغاز کیا گیا ہے اس کا عملی نتیجہ یا ایک حصہ اس سیمینار کے شکل میں مولانا عبید اللہ سندھی کا یہ دن منایا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا موقع پہ یہاں دوست جمع ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کے حوالے سے ہر صاحب عقل, ہر دانشور, ہر سوچنے اور سمجھنے والا بندہ
جو اس ملک کا شہری ہے وہ مولانا عبید اللہ سندھی سے ہی امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی ایک ایسا مفکر ہے کہ جس کے فکر پر اگر کام کیا جائے، جن کے نظریات پر اگر کام کیا جائے، حکمت عملی کے ساتھ پروگرام ترتیب دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی مشکل نہیں کہ اس ملک کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ مسائل بڑے خوش اسلوبی سے حل نہ کیا جائے۔ سماجی مسائل کو زیر بیس لایا ہے اور اس میں جو سرورجیہ منشور ہے جو مولانا سندھی نے شائع کیا ہے زندگی کے آخری حصے میں، اور جس کو مولانا سندھی کے فکر میں ایک اٹل حقیقت کے طور پر پڑھا جاتا ہے، تو اس میں مولانا عبید اللہ سندھی معاشی طور پر جو سماج میں طبقات موجود ہے اور اس طبقات کے نتیجے میں جو اس ملک میں کرپشن، لوٹ مار ہے، ان کا اگر عملی تجزیہ کیا جائے تو مولانا سندھی کے فکر میں اس چیز کی بہت پہلے نشاندہی کی تھی کہ طبقاتی نظام معیشت میں کبھی آپ اخلاقی معیارات کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اخلاق کی درستگی کے لیے معیشت کا درست ہونا اس کا ایک بہت بنیادی اور اہم تعلق ہے۔ اسی طرح سماج میں اگر برداشت اور رواداری کے رویوں کو پروان چڑھانا ہے تو اسلام کا جو معاشی فکر، سماجی فکر ہے، جو رواداری اور برداشت کے نظریات ہیں، ان تعلیمات کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی اس ملک کے سیاسی فضا کے لیے واحد قومیت کے نظریے کے بجائے اس کو نظریہ وطنیت کے تحت یونائٹڈ اسٹیٹ آف پاکستان کا ہے، جو اس سے پہلے انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف انڈیا کے نام سے اپنے فکر میں ایک اہم نقطے کے طور پر اٹھایا ہے کہ یہ ملک کئی لسانی قومیتوں پر مشتمل یہ خطہ ہے، اس میں وحدانی طرز حکومت جو یہ روح لیے ہوئے عملی نافذ ہو کہ ہم سب مسلمان ہیں، اگرچہ نظریاتی طور پر یہ بڑی عمدہ بات ہے، اگرچہ یہ کہنے میں تو درست بات ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ عملی حکمت عملی کے خلاف ہے۔ اس لیے عمل اور حکمت عملی کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ہم نے یہاں مختلف لسانی قومیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے حقوق، دائرہ اختیار، وسائل کو ان کے حوالے کرنے ہوں گے۔ مولانا سندھی کا یہ فکر جس کو ہم نے ایسے تسلسل کے ساتھ جوڑ کے مولانا سندھی کے ایک فکر کو ہم ہی نے پہل کیا ہے۔ مولانا سندھی متحدہ قومیت کے کبھی قائل نہیں رہے، واحد قومیت کے کبھی قائل نہیں رہے، لیکن جو لوگ واحد قومیت کا درس دینے والوں کے ساتھ جنہوں نے دیا ہے، ہم نے مولانا سندھی کو ان کے ساتھ نتھی کرتے ہوئے، ان سے منسلک کرتے ہوئے مولانا سندھی کو پاکستان میں ان کے فکر کو ہم نے ناکامی کے دہانے پہ پہنچایا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہا ہے کہ مولانا سندھی اس ملک کے خلاف تھے، لوگ یہ سمجھ رہا ہے کہ مولانا سندھی اس ملک کے قیام کے مخالف تھے۔ مولانا سندھی تو اس سے بھی نیچے آ کے مختلف لسانی قومیتوں کا نمائندہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ مولانا سندھی انسانیت کا نمائندہ ہے، مولانا سندھی وطنیت کا نمائندہ ہے، مولانا سندھی کا یہ فکر لسانی قومیتوں کا نمائندہ ہے۔ مولانا سندھی کا یہ فکر ہر مذہب، ہر فرقے، ہر مسلک کا نمائندہ ہے۔ جو فکر انسانی تعلیمات پر مشتمل ہو وہ کیسا ایک فرقے کا میراث بن کے رہ سکتا ہے، وہ کیسا ایک فرقے کا جاگیر بن سکتا ہے۔ مولانا جس طرح ان کی شخصیت ایک عالمگیر اور ہمگیر شخصیت ہے،
اسی طرح مولانا سندھی کا یہ فکر بھی عالمگیر اور ہمگیر ہے۔ مولانا سندھی کا یہ فکر 8 سے سالوں پہلے مولانا سندھی نے ایشیاٹک فیڈریشن کا تصور پیش کیا تھا، جس کو اس دور میں سیاسی بصیرت نہ رکھنے والے لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ آج حالات نے عملاً یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کو قیام کے دور سے ہی جس بین الاقوامی پلیٹ فارم میں جانا چاہیے تھا وہ آج وہاں جانے کے لیے مجبور ہے۔ مولانا سندھی نے اس وقت کہا کہ یہ علاقائی اتحادوں کا دور ہے، ریجنل آرگنائزیشن کا دور ہے۔ یورپی یونین بنی، افریقی یونین بنی، آج شنگھائی تعاون تنظیم کے نام سے ہمارے ایشیا کے ممالک مجبور ہوئے، انہوں نے تنظیم بنائی۔ آج عالمی سامراج کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح ایک ملک کو متحد ہونا ہے، ایک قوم کو متحد ہونا ہے، اسی طرح اس خطے میں رہنے والے ممالک کو بھی متحد ہوئے بغیر عالمی استعمار کی استعماریت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا سندھی کے اس فکر کو میں اب سب دوستوں سے جو یہاں موجود ہے، یہاں آپ جس نیت سے آئے، آپ یہاں قدیم اور جدید کے امتزاج کو لیے ہوئے یہ خوبصورت مگر نامکمل گلدستہ، یہ اجتماع میں ان کے انعقاد کرنے والوں کو اور حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر نور احمد صاحب کو، جس نے آج ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، ایک تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ یہاں ہمیں کم سے کم ایک دوسرے کو سننے، سمجھنے، اظہار خیال کرنے کا ایک موقع تو فراہم کیا گیا ہے۔ یہاں ایک عجیب سی فضا ہے اس ملک میں، تھوڑے سے اختلافات کی بنیاد پر جتے کے جتے بنتے جا رہے ہیں۔ جن جتوں کی بنیاد جن افکار پر رکھی گئی ہے، انہی افکار کی بنیاد پر، عملی اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کو کفر کے دانے پہ پہنچایا جا رہا ہے، ان کو مرتد اور منافقین کے دائرے میں جا کے داخل کیا جا رہا ہے۔ ایسے عدم رواداری میں مولانا سندھی کا نام تو مولانا سندھی کے فکر کا اور شخصیت کا توہین ہے۔ ہمیں اپنے اعمال اور گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ مولانا سندھی کے ہاں تو اتنے تنگ دائرے نہیں تھے، مولانا سندھی کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس لیے مولانا سندھی کو، یہاں دوستوں نے بات کی ہے کہ مولانا سندھی کے اس فکر کے لیے لوگ مجبور ہوئے، جمع ہو گئے۔ میں یہ نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی لوگ مانتے تھے، لوگ مجبور تھے، آج بھی لوگ مانتے ہیں، لوگ مجبور ہے، لیکن مولانا سندھی کو جو پیش کرنے والے تھے وہ مولانا سندھی کو حکمت اور دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے اس کا فکر پیش نہیں کر سکے۔ ہماری ناکامی کو ہم دوسروں کے گلوں میں کیوں ڈالیں؟ ہم یہ کہیں کہ ہم مولانا سندھی کو نہیں سمجھ سکے۔ کیا آج بھی مولانا سندھی کے نام لینے والے صوبوں کو اپنے حقوق دینے کے لیے تیار ہے؟ یا میں سب کو مسلمان ہونے کے بنیاد پر ہم اس کو اپنے غلام اور اپنے تیے رکھنا چاہتے ہیں؟ مولانا سندھی تو یہ نہیں چاہتے تھے۔ کیا آج بھی مولانا سندھی کے افکار کے بڑے بڑے علمی دعوے کرنے والے کہ مولانا سندھی تو سوشلزم چاہتے تھے، وہ مساوات چاہتے تھے، وہ سب کے یہاں برابری چاہتے تھے، کیا اس برابری کے سٹیج سے اگر ہم تھوڑا سا عملی دنیا کے لیے سوچیں، کیا آج اس ملک میں کرپشن، طبقاتی اس ملک میں جو خطرہ ہے، کیا کرپشن اس سے بڑا اس ملک کے بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہوئے بہت بڑا خطرہ نہیں ہے؟ اب کرپشن کو کیسے ختم کیا جائے؟ بے شک طبقاتی نظام میں کرپشن پروان چڑھتی ہے، وہ ہمارے اداروں کے جڑوں کو دمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ بے شک انہوں نے اداروں کا دیوالیہ نکال دیا ہے، بے شک کرپشن نے اس ملک کے ہر ادارے کو تباہ کیا ہے، کرپشن ہمارے رویوں میں پنپ چکی ہے۔ کیا مولانا سندھی کا یہ فکر کہ عملی تشہیر کرتے ہوئے ہم اپنی انفرادی اصلاح اور اپنے اجتماعی اصلاح اور اپنے ماننے والوں کی اصلاح کر سکے، کہ ہم پھر اس کے بعد اس عملی صورتحال کو ملک کے سامنے رکھے؟ کیا مولانا سندھی کے فکر کا دعوے دار اپنا عمل، اپنا اسوہ اس قوم کے سامنے رکھ سکتا ہے؟
تو میری یہ گزارش ہے کیونکہ ٹائم کم ہے، میں نے آپ دوستوں کا زیادہ ٹائم لیا ہے، تو آخر میں ایک دفعہ پھر یہاں آئے ہوئے سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نور احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ٹائم کل کا بھی ایک نشست ہے تو وہ تو یہاں سے اعلان کیا جائے گا، اور جو بھی نشست ہے یہ آپ سب کے لیے ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مقرر ہے سننے والا ہے اور آپ نے سننا ہے اور ہم نے کہنا ہے، نہیں، یہ ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے، یا ہمارے بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، نئی نسل بھی ہے، مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں اور جدید تعلیمی اداروں کے لوگ بھی پڑھے ہوئے ہیں، اس نظریے کو عمل میں لانے کے لیے ہمارے انفرادی حوالے سے کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس حوالے سے ہر شخص جو دل کھول کے اپنا یہ سوچ سامنے رکھے۔ آپ سب کا شکریہ، مہربانی۔ جناب زرداد کاکڑ صاحب آپ حضرات سے مخاطب تھے، جو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنے افکار اور ان نے جو مطالعہ کیا اس کا نچوڑ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے تھے۔ سیمینار نام ہی اس چیز کا ہوتا ہے کہ خیالات کو سمجھا جائے اور الجھی ہوئی جو گتھیاں ہوتی ہیں ان کو سلجھایا جائے۔ ابھی میں اس پروگرام کے آنے والے مقرر جناب مولانا محمود الحسینی صاحب جو نوجوان عالم دین ہیں، یقیناً اس نوجوانی میں جب سے ہماری ان سے تعارف ہوئی ہے تو ان کو ہم نے فلسفہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پیاسے اور ایک شدائی کے طور پہ پہچانا ہے۔ ان سے ہماری بہت ساری امیدیں بھی وابستہ ہے۔ انہیں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج کا یہ پروگرام اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مولانا عبید اللہ سندھی سیمینار کے نام سے معنون ہے، اور کراچی کے سطح پر اس پروگرام اور اس فکر کو اجاگر کرنے کی بازی حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ کو حاصل ہے۔ یہ اعزاز انہوں نے پائی ہے۔ محترم نور احمد سندھی صاحب، ڈائریکٹر آف حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ، یہ ایک فکری شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنے فکری اور نظریاتی ذمہ داریوں کے پیش نظر ادارے کا بھی بنیاد رکھا اور اس پروگرام کا اہتمام بھی کیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی یہاں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فرمایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ خود ذاتی طور پر اپنے شخصیت میں اپنے افکار اور اپنے خیالات کا دعوے دار نہیں ہے۔ جو کچھ خیالات اور افکار وہ پیش فرماتے ہیں ان کے لیے وہ اپنے اکابر اور اپنے اساتذہ کرام کو بنیاد بناتے ہیں، اور باقاعدہ اپنی تحریرات میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی میں قرآن کریم کی آیت یا احادیث مبارکہ کے حوالے سے کوئی تحقیقی بات پیش کرتا ہوں تو اس کے لیے میرے سامنے سند اور حوالے کے طور پہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ، اور پھر بعد میں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ میرے لیے بنیاد اور سند کی اہمیت رکھتا ہے۔
اور پھر اپنی بات سمجھانے کے لیے وہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری طرح حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی خانوادہ کو امام نہیں مانتے ہیں، میں ان کو سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میں جو بھی فکر بیان کرتا ہوں امام شاہ ولی اللہ اور ان کی خانوادہ کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، اور جو لوگ امام شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوادہ کو امامت کے وہ مقام دیتے ہی نہیں ہے تو ان کے لیے میری بات اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور پھر امام شاہ ولی اللہ کے فکر سے اتفاق رکھتے ہیں تو پھر سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرآن مجید ہمیں سمجھاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بہت سارے لوگ ہیں علماء میں سے اور مشائخ میں سے، لیأکلون اموال الناس بالباطل، کی جو لوگوں کے مالوں کو غلط اور باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے انہیں روکتے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ ہمارے سامنے ایک واضح کتاب ہے کہ یہ کہانیوں پر مشتمل کتاب نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے پچھلے گزری ہوئی قوموں کی داستان بیان کرے اور ہم رات کو کھانے کے بعد ان کہانیوں کو سن کر نیند کے انتظار میں رہیں، بلکہ قرآن مجید ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں میں اور ان کے احبار اور رہبان، ان کے علماء اور مشائخ میں یہ بیماریاں پیدا ہوئی تھی کہ انہوں نے لوگوں کی مال کو اپنے جانب، ان کے راستے اور ان کے ذرائع اپنے جانب بنانے کے لیے جو طور اور طریقے اختیار کیے تھے، اور پھر اس وقت کے اس مذہب اور اس دین کو اسی قدر سمجھا کہ وہ اس وقت کے علماء اور مشائخ کی ہی پیروی میں زندگی بسر کر دے اور ان کی کمائی ہوئی جتنی بھی ذرائع ہیں وہ ان علماء اور مشائخ کی ضروریات پورے کرنے پر خرچ کر دے۔ تو قرآن مجید یہ پچھلے واقعات ہمارے سامنے ذکر کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے ادوار میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پچھلے واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمارے ادوار میں بھی ایسا ممکن ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ہر طویل زمانے کے بعد کوئی ایسی شخصیت اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے، اور اس کے آخری الفاظ ہے کہ من یجدد لہا دینہا، کہ وہ اس قوم کے لیے اس کے دین کی تجدید کریں گے، یعنی اس کے اندر مرور زمان کے حوالے سے جتنی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہے ان تبدیلیوں کو وہ سدھار کر واپس اپنے بنیادی مقام پر اسے لایا جائے۔ اور حضرت عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ اپنے اکابر کے حوالے سے فرماتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام کے حوالے سے اور دلائل کی بنیاد پر، کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مجدد منتصب ہے، اور وہ اس کو اللہ رب العزت نے ایسے حالات میں اور ایسے وقت میں قوم کے درمیان پیدا کیا کہ اس وقت ہمارے دین میں اور ہمارے شرائع میں کئی ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں، اور اس نے ان بنیادی بیماریوں پر اور اس وقت کے مرض کو نبض شناس حکیم کے طور پر پہچانا، اور اس نے ان کی بیماریوں کی نشاندہیاں کی۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ امام شاہ ولی اللہ کی افکار کو پیش کرتے ہیں، اپنے نہیں۔ اور پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ جب مرور زمان کے ساتھ مذہب کے ساتھ وابستہ کچھ چیزیں لوگوں میں رائج ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں مذہب کے حصہ گردانے جاتا ہے، اور پھر جب مجدد آتا ہے تو اس مجدد کو اس وقت میں اذیتیں بھی اسی لیے جھیلنی پڑتی ہیں کہ ان چیزوں پر وہ انگلی اٹھاتے ہیں اور ان چیزوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں جو لوگوں کی یہاں مرغوب اور محبوب ترین چیزیں بن چکی ہوتی ہیں، اور ان کی یہاں مذہبی روایات کی اہمیت حاصل ہوتی ہے ان چیزوں کو۔ تو وہ مجدد انہی چیزوں کی نکتہ چینی کرتا ہے اور ان پر گفتگو کرتا ہے اور ان کو اپنی اصل بنیاد پر بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس دور میں کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس وقت کے رائج روایات کی بنیاد پر اپنے مفادات پیش نظر ہوتے ہیں، اور ان مفادات کے پیش نظر پھر اس امام کو وہ اس وقت کافر بھی قرار دیتے ہیں، واجب القتل بھی قرار دیتے ہیں، اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اور اس واقعے کو
غالباً کتاب ہے الولی کے نام سے بھی، ایک حیات ولی کے نام سے، جو قدیم ترین زمانے میں کافی سالوں قبل شائع ہوئی ہے، ابھی بھی قدیم پرانے لائبریریوں میں دستیاب ہے۔ اس میں بھی یہ ذکر ہے، اور عون الخبیر کے نام سے جو مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب نے الفوز الکبیر کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ حوالہ درج ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن کا ترجمہ فارسی میں لکھا تو اس وقت کے کچھ لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا تھا، ان لوگوں نے اپنے کاروبار اور اپنے کمائی میں اس ترجمے کو رکاوٹ محسوس کیا۔ اور غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ تحریک شیخ الہند کے اندر غالباً حضرت مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے کہ لوگوں کے بہتر رہنمائی کی غرض سے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا تھا، چونکہ اس زمانے میں وہاں کی تعلیمی زبان فارسی تھی اور فارسی میں ترجمہ کیا گیا تاکہ عام پڑھے لکھے لوگ از خود قرآن کی بنیادی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ اور جب لوگ اس اپنی تعلیمی زبان میں ترجمہ ہو جانے کے بعد قرآن سے خود بہرور ہونے لگے تھے، تو پھر جو مفاد پرست طبقہ تھے، جنہوں نے مذہب کے ساتھ اپنے ہاتھ باندھے رکھے تھے اور مذہب کے نام پہ اپنی کمائیاں کرتے تھے، ان کے لیے پریشانیاں بنی، اور مسجد فتح پوری میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر قاتلانہ حملے کے لیے تیار ہوئے۔ اور ایک روایت یہاں تک بھی ہے کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیاں بھی کٹوائی گئی۔ یہ بھی مسلم دیش بھگت کے نام سے کتاب ہے، اس میں یہ بھی حوالہ لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب ایسے حالات ہو اور ایک مجدد اس میں پیدا ہو، اور مجدد ایسے بنیادی اہم ترین مسائل کے اوپر نکتہ چینی کرے اور اس کو اپنے بنیاد پر بحال کرنے کی کوشش میں رہے، تو لازماً ان کے لیے کئی سارے مشکلات اور دشواریاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کی وہ باتیں ان سے بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھنے میں بھی کافی دشواریاں ہوتی ہے کہ کئی سارے سالوں سے ہم یوں سنتے آئے ہیں اور اب ایک شخص یوں کہتا ہے، یہ ہم کیسے تسلیم کریں؟ تو پھر ان افکار کو سمجھنے کے لیے ایک شارح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ قابل تعجب بات نہیں ہے، اگر امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنے زمانے میں کئی سارے لوگ بخارا سے نکلنے پہ مجبور کرتے ہیں اور پھر نساپور میں اسے دعوت دیا جاتا ہے، وہ نساپور میں آتے ہیں، اور پھر نساپور میں وہ اپنے خیالات اور افکار اور تعلیمی رجحانات کو اجاگر کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کے اوپر بھی وہ گراں گزرتا ہے، اور وہ لوگ بھی اسے اس پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات اپنی بوریا بستر گول کر کے وہ نساپور سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ اور وہ خود لکھتے ہیں، فتح الباری کے اندر ہے، مقدمہ فتح الباری میں، کہ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں پر بلانے والے لوگوں نے ہی اس پر مجبور کیا ہے کہ میں راتوں راتوں یہاں سے نکلوں۔ اور پھر بعد کے زمانے میں جا کر انہیں علامہ عینی ملتے ہیں اور کئی سارے شروح لکھے جاتے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری ہے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا زمانہ ہے، اس زمانے میں کئی سارے مشکلات اور دشواریوں سے اس کو سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن بعد میں شارحین ملے اور ان کی فقہ رائج ہوئی، اور کئی سارے اس کے مد مقابل نہیں رہے۔ تو لہٰذا مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے جو بھی افکار، جو بھی چیزیں بیان کی ہے، وہ انہوں نے شارح کا کردار ادا کیا ہے، اور ان کے شاگردوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا اپنے زمانے میں صحیح کہا تھا۔ خاص طور پر امام شاہ ولی اللہ نمبر جو چھپا تھا المعارف کی طرف سے، وہ آج بھی کئی ساری بڑی لائبریریوں میں موجود ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی نگرانی میں اس کی اشاعت کروائی تھی۔ کئی سارے بڑے بڑے علمی شخصیات نے اس میں امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے مقالات لکھے تھے۔ پھر اس کے شروع میں مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے ان صاحب مقالات پر اپنے تبصرے درج کیے ہیں۔ سب سے اہم ترین اور بہترین تبصرہ جو اس نے درج کیا ہے وہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے اس مقالے ہے جو اس نمبر کے اندر اس کا نام ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجمالی تعارف، اور آج کل اس کا نام ہے امام شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ کے نام سے کتابی صورت میں بازار میں دستیاب ہے۔ اس مقالے کے حوالے سے اس نے تبصرہ کیا ہے، اور اس تبصرے میں وہ فرماتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
کے حوالے سے جو مولانا سندھی نے اپنے افکار پیش کیے ہیں، مجھے بھی کئی سارے نکات سے اختلاف تھے، لیکن بار بار ان کے ساتھ ملاقات کرنے اور ملنے اور ان سے سمجھنے کا جب موقع ملا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو چیزیں اعتراض کی بنیاد پر دیکھی جاتی ہیں ان چیزوں کو مولانا عبید اللہ سندھی ہی کی تعلیمات سے سمجھا جا سکتا ہے اور ان کے قریب جا کر سمجھا جا سکتا ہے، ان کے اوپر اعتراضات کر کے نہیں۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں کہ مولانا سید مناظر حسن گیلانی انتہائی بڑی شخصیت ہے، انتہائی قابل ترین شخصیت ہے، ان کی تحریرات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کے 3 ادوار ہیں۔ ایک دور اس کا طالب علمی کا ہے، طالب علمی کے دور میں اس نے ایک کتاب کے اندر دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے حالات کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے ساتھ جو پیش آئے واقعات ہے اس کے حوالے سے اس کی تمام تر ہمدردیاں اور دلی رجحانات مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی جانب۔ اور پھر دوسرا دور ایسا آتا ہے کہ جب وہ علمی مقام پر فائز ہوتے ہیں اور کئی ساری اعتراضی باتیں سامنے آتی ہے، قومیتوں کے حوالے سے، نیشنلزم کے حوالے سے، سوشلزم کے حوالے سے کئی ساری باتیں ہیں، جبکہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ان افکار کو اختیار نہیں کیا ہے جو نیشنلزم کے بانیوں نے دیا ہے یا سوشلزم کے بانیوں نے دیا ہے یا پھر سوشلزم کے بانیوں نے دیا ہے، بلکہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ یہ اصطلاحات رائج اصطلاحات ہے، مشہور اصطلاحات ہے، اور ان اصطلاحات کی جو تشریح ان کے بانیین نے کی ہے ہمارے پاس اس سے بہتر تجویز ہے، ہمارے پاس اس کے بہتر تشریحات ہیں۔ سوشلزم کے ہمارے پاس بہتر تعبیرات موجود ہیں بجائے اس کی کہ جو بانیین سوشلزم کی تعبیرات کو سمجھا جائے۔ نیشنلزم کے لیے ہمارے پاس اپنے شرعی روشنیوں میں بہتر تشریحات موجود ہے بجائے اس کی کہ اہل نیشنلزم کی تشریحات کو دیکھا جائے۔ اور اسی طرح سوشلزم کے حوالے سے بھی جیسے آج کل کچھ جماعتیں روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں، وہی روٹی کپڑا مکان کی بات علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے سن 500 ہجری میں کی ہے، ان کی کتاب المحلہ کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور ان کے لیے باقاعدہ ان کے پاس اپنے شرعی دلائل موجود ہے جو احادیث و روایات کی بنیاد پر بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ مولانا سید مناظر حسن گیلانی نے بھی ان اعتراضات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتہائی سخت ترین الفاظ میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ پر نکتہ چینی کی، لیکن پھر بعد میں تیسرا ایسا دور آتا ہے کہ جب تقسیم بر صغیر ہوتا ہے، حالات سامنے آتے ہیں، کیونکہ مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ اگرچہ بہت بڑے علمی شخصیت ہے لیکن سیاسی میدان اپنا ایک میدان ہے، سیاسی میدان اپنا ایک میدان ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہمارے مدارس میں کئی سارے علوم پڑھے جاتے ہیں، فن نحو بھی پڑھی جاتی ہے، صرف بھی پڑھا جاتا ہے، منطق بھی پڑھی جاتی ہے، میراث بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمارے مدرسے سے فارغ تحصیل، یعنی ایک مدرسے سے اگر 400 افراد فارغ تحصیل ہو رہے ہیں تو وہ 4 کے 400 ہی علم میراث کے انتہائی ماہر ہو، وہ 4 کے 400 ہی علم منطق کے ماہر ترین ہو، ان کو ان فنون میں کسی ایک فن کے اندر زیادہ دسترس حاصل ہوتا ہے اور ماہرین چند ہوتے ہیں۔ تو مولانا سید مناظر حسن گیلانی نے بعد کے حالات کو دیکھتے ہوئے جب محترم خلیق انجم صاحب نے ایک کتاب مرتب کی ہے امام شاہ ولی اللہ کی سیاسی مکتوبات کے نام سے، تو اس کتاب کا ایک نسخہ انہوں نے مولانا سید مناظر حسن گیلانی کی خدمت میں پیش کیا، اور مولانا سید مناظر حسن گیلانی نے اس کتاب پر نظر ڈالنے کے بعد ایک خط لکھا خلیق انجم صاحب کو، اور وہ خط محترم خلیق انجم صاحب نے اسی کتاب کے مجموعے میں، خطوط کے مجموعے میں شامل کیا ہے۔ شروع میں امام شاہ ولی اللہ کی سیاسی مکتوبات کے اندر شروع میں وہ خط شامل ہے جن کے اندر وہ ایک خط کی نشاندہی کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ کی، جو نجیب الدولہ کے نام لکھا تھا امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں قومیت کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی، تو مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ وہاں پر فرماتے ہیں
کہ محترم خلیق انجم صاحب آپ نے یہاں پر اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے جو نقطہ یہاں پر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قومیت کے حوالے سے نجیب الدولہ کی خدمت میں لکھی ہے، اس سے مولانا عبید اللہ سندھی کی قومی فکر کی آبیاری ہوتی ہے اور اس کی نموداری ہوتی ہے۔ یعنی مولانا سید مناظر حسن گیلانی اتنے بعد میں جا کے ان چیزوں کو سمجھ سکے ہیں، تو ہمارے اذہان ان سے بہت کم اذہان ہیں کہ ہم ایک دن سنیں اور اگلے دن اعتراضات کے لیے بیٹھیں، بلکہ ہمیں تحقیق کے ساتھ مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار کو امام شاہ ولی اللہ کے افکار کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے اور گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ اور کئی سارے باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم فوری سنتے ہیں اور ایک جانب جم غفیر کی تشریح ہوتی ہے اور دوسرے جانب ایک فرد کی، تو ہم جم غفیر کو تشریح اہمیت دیتے ہیں جبکہ اس تحقیق کو پیش نظر نہیں رکھتے کہ تحقیق کے اندر کیا اہمیت ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ خود ایک بات عرض کرتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب کبھی ہمیں قدیم محققین کے مقابلے میں ایک نئی تحقیق بتانا چاہتے تھے تو وہ باقاعدہ قدیم محققین کی اسماء گرامی کو ذکر کرتے تھے کہ علامہ تفتزانی یہ فرماتے ہیں، فلانا یہ فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی یہ فرماتے ہیں، اور آخر میں جا کے فرماتے تھے کہ بعض محققین یہ فرماتے ہیں اور میرے نزدیک یہ زیادہ اہم ہے۔ کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکے تھے، کافی عرصے کے بعد میں اس چیز کو امام حضرت شیخ الہند سے سمجھ سکا ہوں کہ وہ جو محققین تھے وہ کون تھے؟ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی خانوادہ تھے۔ لہٰذا اس زمانے میں بھی ایسے حالات تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ بھی امام شاہ ولی اللہ اور ان کی خانوادہ کو کئی سارے بنیادی تحقیقات کے حوالے سے نام لے کر ذکر نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ اس وقت بھی شرانگیزی کا اندیشہ تھا، تو آج تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اپنے افکار سے اتنے دور جا پڑے ہیں کہ ہمیں اپنے افکار کی فکر نہیں ہے، ہم رائج روایات کے شکار ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جناب مولانا محمود الحسینی صاحب تھے جو وقت کے تقاضے اور حالات کے نشیب و فراز کے حوالے سے ہمیں اپنے معلومات سے آگاہ فرما رہے تھے۔ اب میں پروگرام کے آخری مقرر کو دعوت دینا چاہوں گا۔ میری مراد جناب سجاد افضل صاحب ہے جو کہ رہنمائے سروراجیہ انقلابی پارٹی آزاد کشمیر ہیں، کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور حاضرین کو اپنی قیمتی گفتگو سے مستفید ہونے کا موقع دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پروقار تقریب کے منتظمین، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمانان گرامی، ہال میں بیٹھے ہوئے محترم علماء کرام اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے احباب، آج کی یہ خوبصورت بزم جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی نسبت سے سجائی گئی ہے، اس میں یقیناً شرکت کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارے ان دوستوں نے مولانا سندھی کو پڑھنے والے مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے تجزیہ رکھنے والے مختلف ذہنوں کو باہم مل کر سوچنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ اور اس اجتماع کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اس میں مولانا سندھی کو پڑھنے والے لوگ مختلف اداروں سے، مختلف پارٹیز سے منسلک ہیں، لہٰذا یہاں مختلف فی بات کرنا گویا اس اجتماع کا حصہ ہے۔ اور یہ اجتماعات اس لیے ضروری ہیں تاکہ مولانا سندھی کے فکر کے عنوان سے جو فرقہ وارانہ فضا ملک میں موجود ہے اس میں کسی حد تک کمی لائی جا سکے۔ محترم احباب، یہاں بڑے اہل علم اور دانشور احباب بیٹھے ہیں اور مجھ جیسا ایک ادنا سا آدمی
مولانا سندھی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے، لیکن میں پیشگی معذرت چاہوں گا کہ جس پیرائے میں بات کروں گا اگر کسی دوست کی دل شکنی ہو یا کوئی اختلاف ہو تو اس کو حق ضرور ہے کہ وہ اس پہ سوال کرے، اس پہ بات کرے، ڈیبیٹ ہو، لیکن بہرحال جس انداز سے اور جس اینگل سے مولانا سندھی کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ضرور اظہار کروں گا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے فکر کے کئی پہلو ہیں، کئی جہتیں ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے، احادیث پہ بھی اس کی تشریحات لکھی ہیں، فلسفے پہ بہت کچھ لکھا ہے، ہندوستان کے اندر اور باہر کی تحریکوں پہ بہت کچھ لکھا ہے، مختلف شخصیات کے تجزیے لکھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کے فکر کا جوہر کیا ہے، وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جو مولانا سندھی کا ہدف تھا، جو ان کے پیش نظر تھا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ مولانا عبید اللہ سندھی سر تا پا ایک عملی انسان تھے، ایک عملی آدمی تھی، اور اس عمل کو بروئے کار لانے کے لیے جس فکر و فلسفے کی، جس بنیاد کی ضرورت تھی اس سے بھی لیس تھے۔ اس اعتبار سے مولانا عبید اللہ سندھی اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں ان کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہندوستان اس نوآبادی عہد سے نکل کر آزادی کی منزل حاصل کرے، اور بعد از آزادی ہندوستان کی اقوام کا سیاسی، معاشی اور سماجی ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے، یہ ان کے پیش نظر تھا۔ اس حوالہ سے مولانا سندھی کی اپنی شخصیت میں بھی بہت سی تبدیلیاں نظر آئی ہیں۔ آپ کے بھی مختلف ادوار ہیں کہ جیلا وطنی سے قبل مولانا سندھی نے شاہ ولی اللہ کو پڑھا، دارالعلوم دیوبند آپ کا فکری مرکز رہا، وہاں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، اور ہجرت کے بعد جو دنیا کے تجربات کیے، ان تجربات کے بعد مولانا سندھی نے کیا چیزیں اخذ کیں اور اس کے بعد لوگوں کی کیا رہنمائی فرمائی۔ مولانا سندھی کے پیش نظر یہی ہدف تھا کہ ہندوستان کی کامل آزادی اور بعد از آزادی یہاں کا سیاسی اور معاشی ڈھانچہ تشکیل دینا۔ میں چونکہ اس مختصر وقت میں چاہوں گا کہ صرف ہنٹس دے دی جائیں، کچھ مختصر بات کر لی جائے۔ یہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں اور اس میں شاید کسی کو اختلاف ہوگا کہ مولانا سندھی کے فکر کی بنیاد شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ہے، اور ولی اللہ تعلیمات کے اندر مولانا سندھی ایک مستقل امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مولانا سندھی کی جو فکری بنیادیں ہیں وہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے سے اٹھتی ہیں، لیکن اس فلسفے کی اساس پر مولانا سندھی نے دنیا کو جو تجزیہ کیا ہے اس میں مولانا کو یہ کہتے ہوئے کبھی آر محسوس نہیں ہوئی کہ ہمیں اس وقت ترقی یافتہ دنیا سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے مولانا سندھی نے سوشلزم کے مطالعے کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، آپ پہ فتوے لگے، کس نے مانا، کس نے اختلاف کیا، اس کو رہنے دیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ میرا خیال ہے مولانا سندھی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی یہاں یا ان کے بعد کے کسی آدمی کی سند درکار نہیں ہے، لیکن مولانا سندھی نے بلا جھجک اس پہ لکھا کہ جو آدمی آج کے عہد میں سوشلزم کو نہیں سمجھے گا وہ میرے فکر سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عہد میں پوری دنیا میں کیپٹلزم کا غلبہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام اپنی پوری آب و داب کے ساتھ دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اور اس صنعتی عہد میں
سوشلزم نے بالخصوص مارکس نے جو تنقید لکھی ہے سرمایہ داریت پہ، وہ اس عہد کی ایک بڑی منفرد چیز ہے، اور خالصتاً مادی بنیادوں پہ اس کی اٹھان ہوئی۔ مولانا سندھی نے جب سوشلزم کا مطالعہ کیا تو اس کا مطالعہ کرنے کے بعد مولانا سندھی کو یہ احساس ہوا کہ یورپ سے فکر و فلسفہ لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، فکری اعتبار سے تو ہندوستان اس حوالے سے ایک مکمل ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، لیکن اس فکر پہ جو سیاسی اور معاشی ڈھانچہ مستقبل میں بنے گا اس کا ایک ہلکا سا عکس ہمیں آج کے یورپ میں نظر آتا ہے۔ اس میں کمی ہے، ان کی کمیوں کا بھی اظہار کیا مولانا سندھی نے، لیکن مولانا سندھی نے کسی نظام سے خدا واسطے کا بیر نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ مولانا سندھی نے بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ یورپ نے ڈارک ایج سے نکلنے کے بعد 4 تحریکات کا تعارف کروایا ہے: سیکولرزم، لبرلزم، ملٹریزم اور سوشلزم، اور اس میں جن پہلوؤں کا تعلق فکر کے ساتھ تھا مولانا سندھی نے واضح طور پہ کہا کہ اس حوالے سے ہم خود مختار ہیں، ہندوستان اس حوالے سے کبھی اپاہج نہیں رہا، اور شاہ ولی اللہ کے فلسفے میں اس کی ساری بنیادیں ملتی ہیں، لیکن اس کی جو اسٹرکچرل نوعیت ہے، فار ایگزامپل انڈسٹریلزم اور ملٹریزم، اس کے حوالے سے ہمیں یورپ سے استفادہ کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے مولانا سندھی نے باقاعدہ واپس آ کر یہ رائے دی کہ برطانیہ سے ہمیں وہ دشمنی نہیں مول لینی چاہیے جو یہاں کے عام لوگوں کی دشمنی ہے، ہمیں برطانیہ سے بھی سیکھنا پڑے گا۔ محترم احباب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا سندھی پہ فتوے لگانے والوں نے تو فتوے لگائے، ان کا کام یہی تھا، اختلاف رکھنے والوں نے اختلاف کیا، شاید ان کا حق تھا، لیکن ہم جیسے لوگ جو آج بہت سے سفید ریش بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جس سے جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو جتنا عرصہ مولانا سندھی کے فکر سے وابستہ رہے، ہم اس کا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے مولانا سندھی کے فکر پر یہاں ایک سیاسی جدوجہد کی کوئی طرح ڈالی ہے؟ کیا مولانا سندھی صرف مفکر اور دانشور تھے؟ کیا وہ صرف کتابیں لکھنے اور لکھوانے والے تھے؟ مولانا سندھی، میں نے عرض کیا کہ سرتاپا عمل تھے، اور اس حوالے سے اگر ان کی فکر کی بنیادیں ہندوستان کے اندر سے اٹھتی ہیں تو اس فکر پہ استوار سیاسی اور معاشی ڈھانچے سے استفادہ وہ یورپ سے کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ کیا آج عبید اللہی فکر پہ لکھنے لکھانے والے لوگ، ہم جیسے لوگ، کیا یورپ سے تنفر نہیں برت رہے؟ کیا یورپ سے استفادہ کر رہے ہیں؟ آج کے یورپ سے استفادہ کر رہے ہیں؟ جس وقت وہاں انقلاب اٹھے اس وقت سے استفادہ کر رہے ہیں؟ کتنا مطالعہ کیا، کتنا استفادہ کیا؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے مولانا سندھی کے فکر کو ایک مذہبی پیرائے میں بیان کر کے صرف اپنی، شاید میں انکلوڈ کرتا ہوں اپنے آپ کو، میں کوئی زیادہ اس میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں اپنے حوالے سے، میں بڑا دو ٹوک کہتا ہوں، ہم سب دوستوں نے اس حوالے سے ایک خالص پولیٹیکل اٹھان اس ملک میں نہیں کیا، اور جس کی طرف محترم زرداد صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ ہندوستان میں بعد از آزادی یہاں کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، یہاں کا معاشی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ کیا کسی کو اس سے اختلاف ہے کہ کانگریس ہندوستان پورے کو ایک وحدت سمجھتی تھی، ایک قوم سمجھتی تھی، اور لیگ اس خطے کو 2 قوموں کا وطن سمجھتی تھی؟ تیسرا نقطہ نظر صرف مولانا عبید اللہ سندھی کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ ملٹی نیشنل اقوام کا خطہ ہے، اس وطن میں کئی قومیں آباد ہیں جو زبان، ثقافت اور کلچر کی بنیاد پر اپنی شناخت رکھتی ہیں۔ کیا آج کا ہندوستان اور آج کا پاکستان مولانا سندھی کے اس فکر کی بنیاد پر یہاں کا سیاسی ڈھانچہ کہیں اس کی کوئی ہوا بھی لگی ہمیں؟ اگر نہیں تو مولانا سندھی کے فکر کے ماننے والوں نے سیاسی میدان میں ان 70 سالوں میں یہاں کتنا اپنا کردار دیا ہے، کتنا کام کیا ہے، یہاں یا وہاں؟ مولانا سندھی محنت کی اساس پر معاشی ڈھانچے کی تشکیل کی بات کرتے ہیں، مولانا سندھی جدید انڈسٹریل عہد میں جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے اس سے استفادہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آج بھی پاکستانی سماج
بدترین جاگیرداری اور سرمایہ داری کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور یہاں کی چاہے وہ پروگریسو پارٹیاں ہوں، عملی میدان کی بات کر رہا ہوں، روایتی پارٹیاں یا رجعت پسند پارٹیاں ہوں، وہ سب اس نظام کی اعلی کار بنی ہوئی ہیں۔ کیا مولانا عبید اللہ سندھی کے فکر کے ماننے والوں نے اس ملک میں کوئی نیا معاشی ڈھانچہ ایک پولیٹیکل ورک کے طور پہ آگے پیش کیا، اس پہ کام کیا؟ آج پاکستان مذہبی آگ میں جل رہا ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی ہماری پہچان بن گئی ہے۔ مولانا سندھی نے اپنے عہد میں مذہبی بنیادوں پر سیاسی پارٹی کی تشکیل کو ملک کے لیے مضر قرار دیا۔ مولانا سندھی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ملک کی سیاسی تشکیل کسی اعتبار سے بھی مذہبی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی۔ مذہبی پارٹی معاشرتی بنیادوں پہ اپنا پروگرام ایکسرسائز کر سکتی ہے، ایک معاشرتی اور علمی تنظیم کے طور پہ کام کر سکتی ہے، لیکن سیاسی تنظیم مذہبی بنیادوں پہ نہیں بن سکتی، وہ قومی بنیادوں پہ بنے گی۔ آج مذہبی نہیں، کیا پاکستان میں مسلکی بنیادوں پہ سیاسی پارٹیاں قائم نہیں ہیں؟ اور خود مولانا عبید اللہ سندھی کا نام بھی پیش کیا جا رہا ہے کہیں کہیں۔ میرے محترم دوستو، سچی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نے تو جو کام کیا وہ کرنا ہی تھا، کانگریس نے وہاں جو کام کیا وہ کرنا ہی تھا، لیکن اس فکر کی جو انفرادیت ہے اس کے اعتبار سے جس ایک مضبوط ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کی ضرورت ہمیں تھی وہ ہم قائم نہیں کر سکے، اور شاید اس میں کچھ فکری اور نظریاتی ابہام بھی ہیں، لیکن شاید یہ ابہام دور ہو سکتے تھے اگر ہم اپنی شخصیتوں کو منہا کر لیتے۔ میں نے 4 کتابیں مولانا سندھی کی پڑھ لی، میں نے اپنے آپ کو مولانا سندھی کا ایک سند یافتہ بندہ قرار دے دیا کہ مجھ سے زیادہ مولانا سندھی کو کوئی نہیں جانتا، لہٰذا میں کسی دوسرے دانشور کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ اور یہی حالت ہمارے ملک بھر میں مولانا سندھی کے پڑھنے والوں کی ہے۔ مولانا سندھی کے پڑھنے والوں کو سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے میرے محترم دوستو، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جائیداد نہیں بنائی، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا گھر نہیں بنایا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کا خیال نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو سفر پہ نکلتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا بھی ہے نہیں، اور اگر کسی صاحب نے کپڑوں کا جوڑا پیش کیا اور ساتھ میں جو مولانا سندھی نے اتارا وہ ساتھ میں دیا تو انہوں نے کہا بھائی اس کو کیا کرنا ہے؟ کہنے والوں نے کہا حضرت یہ آپ کا کپڑوں کا جوڑا، انہوں نے کہا میرا وہ ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے بھائی، یہ میرا نہیں ہے۔ ایک بندے کی اپنی ذاتی زندگی میں اتنا فقر و فاقہ، اتنی احتیاجی، اتنا قربانی، اور اجتماعی طور پر وہ دنیا بھر کے فلسفوں کا مطالعہ کر رہا ہے، دنیا بھر کی تحریکوں کا مطالعہ کر رہا ہے، اور واپس آ کر اس خطے کے اہل وطن کو متنبع کر رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے یہی پرانے طور طریقے، اپنی اسی مذہبی ٹھاٹ پھاٹ میں رہے، اپنی اسی جبے کبے میں رہے اور یہ سمجھا کہ دنیا ہمارے اشاروں پہ ناچے گی، یاد رکھو دنیا بدل رہی ہے، اور آج دنیا بدل چکی ہے۔ اس وقت بدل رہی تھی، آج بدل چکی۔ آج مذہب دنیا میں مذاق بن چکا ہے۔ آج مذہب کے نام پر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بڑے مضبوط فتوے لگ چکے ہیں۔ یہ میری صورت جسے 70s اور 80s کی دہائی میں پاکستان میں سر کا تاج سمجھا جاتا تھا، آج ایک ایئرپورٹ سے گزرتے ہوئے 10 مرتبہ چیک کیا جاتا ہے۔ اپنے ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر اجنبی ہو گئے۔ یاد رکھیے میرے محترم دوستو، یہ مولانا سندھی کے فکر سے استفادے سے کوئی انکار نہیں، استفادہ کیا ہم نے سیکھا، مولانا سندھی کو پڑھا، لیکن اس فکر پر پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک یہاں کی اقوام کو مطمئن کرنے کے لیے قومی بنیادوں پر یہاں کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہم آج تک کھڑی نہیں کر سکے۔ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا عبید اللہ سندھی، اور میرے محترم دوستو یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے جن امراض کی نشاندہی پارٹیشن سے پہلے کی تھی وہ امراض آج اس سے زیادہ ترقی یافتہ شکل میں موجود ہیں۔ اگر مرض کسی اور دوائی سے ختم ہو جاتا تو ہم مولانا سندھی کو کبھی بت بنا کے پیش نہ کرتے، چونکہ مولانا سندھی خود تقدیس کے خلاف ہے۔ مولانا سندھی کا اپنا مزاج اور افتاد طبع یہ ہے
کہ وہ نہ اپنے آپ کو منواتے ہیں نہ کسی اور کو ماننے کی تعلیم دیتے ہیں. وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کرتے ہیں, حقائق کو ایڈریس کرتے ہیں. اگر پاکستان میں موجود امراض 47 سے پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئے تو ہمیں مولانا سندھی کا دروازہ اس لیے کھٹکھٹانا پڑتا ہے کہ یہاں کے قومیتوں کے مسائل اگر آج حل ہوں گے تو مولانا سندھی کے فکر پہ ہوں گے. یہاں کے مذہبی مسائل اگر آج حل ہوں گے تو مولانا سندھی کے فکر سے ہوں گے. یہاں کے معاشی مسائل اگر آج حل ہوں گے تو مولانا سندھی کے فکر سے ہوں گے. اس کے علاوہ ہمیں ایک ایسا فکر جو اپنی مشرقیت بھی بھرپور طریقے سے ایکسرسائز کر رہا ہو اور مغرب کی ماڈرنیشن سے بھی مکمل استفادے کی بات کر رہا ہو, یہ کسی اور کے ہاں سے ہمیں ملتا نہیں ہے. اور یاد رکھیے میرے محترم دوستو, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو کام کیا وہ بہت بڑا کام تھا. حضرت شاہ ولی اللہ کے سیاسی فکر کی جو ترجمانی مولانا سندھی نے کی وہ ہندوستان میں کسی اور نے نہیں کی. خود مولانا سندھی کہتے ہیں, پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کہنے والوں نے مولانا سندھی سے کہا کہ حضرت یہ آپ بھی شاہ ولی اللہ کو پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, یہ جیسے آپ کو شاہ ولی اللہ سمجھ آتے ہیں ویسے ہمیں سمجھ نہیں آتے. اس کے اور بڑے جوابات دیے مولانا سندھی نے. لیکن مولانا سندھی نے کہا کہ یاد رکھو, میں ممکن ہے 50 صفحات حجت اللہ کے پڑھوں اور میرے کام کے 2-3 صفحات ہوں جن سے میں استفادہ کر کے آگے کوئی حیولہ تیار کرنے جا رہا ہوں. اس سے استفادے کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے, کچھ ہنٹس چاہیے, کچھ آؤٹ لائنس چاہیے, وہ مجھے مل جاتی ہیں. بات کہنے کی یہ ہے کہ مولانا سندھی کے پیش نظر مفکرین کی جماعت پیدا کرنا نہیں تھا. مولانا سندھی کے پیش نظر دانشوروں کی جماعت پیدا کرنا نہیں تھا. مولانا سندھی کے پیش نظر ایک خالص پولیٹیکل پارٹی قومی بنیادوں پہ تشکیل دینا پیش نظر تھا. اس کے لیے مولانا سندھی نے اپنے عہد میں جو تکالیف برداشت کیں, جو دکھ سہے, درد سہے, اپنوں کے پرایوں کے, وہ برداشت کیے اور ہمارے لیے ایک وافر ذخیرہ چھوڑ کے گئے. آج سائنسی بنیادوں پر پاکستان کو ایک ایسی پولیٹیکل آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جو مولانا سندھی کے فکر سے استفادہ کر کے اس وطن کو ان مسائل سے نکالے. بھلے سے مولانا سندھی کا نام بھی نہ لیا جائے. مولانا سندھی کا کوئی شوق نہیں تھا کہ میرا فوٹو لگے, میرا جھنڈا گاڑا جائے, میرا تعارف ہو. مولانا سندھی کو دھن تھی تو ایک کام کی دھن تھی, اجتماعی سوچ تھی, انسانیت کی سوچ تھی, فرقہ وارانہ سوچ نہیں تھی, مذہبی سوچ نہیں تھی, دینی سوچ تھی جس میں سارے مذاہب کے حاملین کے لیے ایک جیسا سوچنے کا تصور تھا. اور اس کے لیے مولانا سندھی دراصل نہ صرف اس خطے کے ترجمان تھے بلکہ پوری انسانیت کے ترجمان تھے. سچی بات یہ ہے کہ آج ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, اگر حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ نے اس طرح کے ڈیبیٹ کا یہاں اس کو آرگنائز کیا ہے اور اس طرح کے ڈیبیٹس ہوتے رہے اور اس طرح کی چیزیں ہم آپس میں شیئر کرتے رہے, تو یقین جانیے کہ ہم ملک بھر میں ایک مضبوط پولیٹیکل آرگنائزیشن بنانے کی طرف سفر کر سکیں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ اس سے پہلے جہاں جو کام ہوئے آرگنائزیشن کے نام سے, کوئی تحریک تو نظام مصطفیٰ کا شکار ہو گئی, کوئی تحریک خانقاہوں کا شکار ہو گئی, کوئی تحریک کسی عمل کا شکار ہو گئی, کوئی کہیں اپنا سانچہ بنا گئی, کوئی اپنا سانچہ بنا گئی. ایک خالصتاً سیاسی تنظیم آج وقت کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے طرف ہم بڑھنے کی کوشش کریں گے. اگر کسی کی سمع خراشی ہوئی ہو تو میں ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں. شکریہ. مولانا عبید اللہ سندھی سیمینار کی پہلی نشست تقریباً اختتام پذیر ہونے کو ہے. اس قسم کے مجالس اور پروگرام ماضی میں بھی کبھی ہوتے تھے, پھر جب یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو ناامیدی کی اس دلدل میں حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ نے پھر جرت اور ہمت کا مظاہرہ کر کے ایک سلسلے کا پھر یہاں سے آغاز کر دیا, جس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہے انتہائی یاس بھی ایک ابتدائی شوق, ہے انتہائی یاس بھی ایک ابتدائی شوق, پھر آ گئے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم. اگر ہم پھر بھی اسی نقطے پہ آ جائے جس نقطے کو ہم نے چھوڑا تھا تو یہ ہماری انشاءاللہ کامیابی کی ایک ضمانت ہوگی. آئندہ پروگرام کیا ہے وہ تو پروگرام کے میزبان اور ڈائریکٹر صاحب ہی بتائیں گے. اب میں اختتامی کلمات کے لیے اس پروگرام کے روح رواں حکمت قرآن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ابوالفضل نور احمد سندھی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات ادا کرنے کے لیے مائک پہ تشریف لائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام احباب جو اس سیمینار میں شریک ہوئے ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آزاد کشمیر سے سروراجہ پارٹی، وہاں جو سروراجہ انقلابی پارٹی مولانا سندھی کے نظریات پر کام کر رہی ہے، اس کے بانی چیئرمین وہاں آزاد کشمیر سے یہاں تشریف فرما ہوئے. جناب زرداد خان کاکڑ کوٹیا سے تشریف لے آئے. جناب راشد محمود صاحب لاہور سے تشریف لے آئے ہیں. یہ ہماری 2 دنوں کی نشستیں مختلف چل رہی ہیں. آج کی پہلی نشست اختتام پذیر ہو رہی ہے. کل صبح 9 بجے اسی جگہ پر پھر ایک نشست ہوگی، اور اس نشست کا میں مولانا عبید اللہ سندھی کے اقتصادی نظریات اور امام شاہ ولی اللہ کے اقتصادی نظریات موجودہ دور میں جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے، جو اقتصادی تصورات، بدلتے اقتصادی تصورات دنیا کے سامنے آئے ہیں، اس میں ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے اقتصادی نظریات یا جن اقتصادی نظریات میں قرآن نے ہماری مجموعی رہنمائی کی ہے، اس حوالے سے ایک بہت تفصیلی ڈسکشن ہوگی. میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ صبح 9 بجے کی نشست میں بھی ضرور تشریف لے آئیں. اور اس کے بعد شام کو 4 بجے شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی میں اجلاس عام ہے، جس میں مولانا عبید اللہ سندھی کے نظریات کے حوالے سے اور مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار کی آج کے دور میں اہمیت کے موضوع پر ہمارے جو اسپیشلسٹ ہیں، جو مولانا سندھی کے حوالے سے جن کو دسترس ہے ان کے افکار پر، ان کی تقاریر اور ان کے لیکچر ہوں گے. اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پھر وہ 4 بجے کے اجلاس میں یونیورسٹی آف کراچی کے شیخ زید اسلامک سینٹر میں ضرور تشریف لے آئیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی نماز کے لیے اذان آ چکی ہے، دوست نماز کے لیے چلیں گے، اور پھر مغرب کے بعد وہاں پر جو اندرون سندھ سے یا ملک بھر سے آئے ہوئے ہمارے مندوبین ہیں، وہ اپنے اپنی تنظیموں اور اپنے اپنے اداروں اور اپنے اپنے ہونے والے کاموں کا تفصیل ایک دوسرے کو بتائیں گے. یہ تفصیلات ہیں پروگرام کی. میں امید کرتا ہوں کہ مولانا سندھی سے نسبت اور تعلق رکھنے والے تمام احباب ہماری ان نشستوں میں ہمارا ساتھ دیں گے. بہت بہت شکریہ سب ساتھیوں کا. مولانا محمود الحسینی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پروگرام کے اختتام کی دعا کرائیں. مولانا محمود صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم عظیم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة.